بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گزارش کا عنوان ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، علم سیرت، آغاز، ارتقاء، تدوین اور توسیع۔ گزشتہ 2 دنوں کی گزارشات میں علم سیرت کی ضرورت و اہمیت اور علم سیرت کے مضامین اور مندرجات کی وسعت کے بارے میں گزارشات پیش کی گئی۔ آج علم سیرت کی ابتدائی تدوین کیسے ہوئی، علم سیرت کے آغاز میں کن کن حضرات نے، کن کن محدثین، کن کن سیرت نگاروں اور اہل علم نے حصہ لیا، اور کس طرح اس عظیم الشان علم کی داغ بیل ڈالی گئی، جس کا ایک مختصر سا منظر کل کی گفتگو میں پیش کیا گیا۔ اگر علم سیرت کی پوری تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ علم سیرت اب تک 7 مختلف مدارس سے گزرا ہے اور اب 8ویں مرحلے یا 8ویں درجے میں داخلے کے لیے تیار ہے۔ تدوین سیرت کا سب سے پہلا مرحلہ، جس پر ابھی گزارشات پیش کرتا ہوں، معلومات اور ڈیٹا کی جمع اور فراہمی کا مسئلہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے بارے میں تمام متعلقہ معلومات جمع کر لی جائیں، ان کو ضائع ہونے یا فراموش ہونے سے محفوظ کر لیا جائے اور آئندہ آنے والی نسلوں تک ان کو پہنچا دیا جائے۔ اس مرحلے کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ تو وہ تھا جو اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ اور تکوین حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا۔ کل ہم نے علم الانساب کے تعارف میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد، آپ کے خاندان، آپ کی امہات، آپ کی دادیوں اور نانیوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا مشغلہ بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ یقیناً ان لوگوں کے علم میں نہیں تھا کہ یہ معلومات کس کی خاطر جمع کرائی جا رہی ہیں، یہ ڈیٹا کس کی وجہ سے جمع کیا جا رہا ہے، کس کے جمال کو سامنے لانا مقصود ہے کہ یہ سارے پردے ایک ایک کر کے ہٹائے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ ساری معلومات انہی حضرات کے ہاتھوں جمع ہوئی جن کے علم میں یقیناً یہ بات نہیں تھی کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جاری رہا۔ اسی کا پہلے مرحلے کا دوسرا مرحلہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد شروع ہوا اور جب تک صحابہ کرام دنیا میں موجود رہے اس وقت تک جاری رہا۔ آخری صحابی کا انتقال کب ہوا، اس کے بارے میں محدثین میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن عام طور پر محدثین کی رائے یہ ہے کہ 105 یا 106 ہجری میں آخری صحابی دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد صحابہ کرام کے ذریعے آنے والی معلومات کا راستہ بند ہو گیا۔ پھر تدوین سیرت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جس کو ہم دور تدوین و ترتیب کہہ سکتے ہیں۔ دور تدوین و ترتیب سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے ذریعے جو معلومات آئی تھی وہ، اور پہلے سے جو معلومات جزیرہ عرب، حضور کے خاندان، جغرافیہ، تاریخ، برادری، قبیلے کے بارے میں دستیاب تھیں، ان سب کو اس طرح سے موضوعوار مرتب کرنے کا کام کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وہ نقشہ مکمل طور پر دنیا کے سامنے آ جائے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ تدوین و ترتیب کا یہ مرحلہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں مکمل ہوا۔ اندازاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سن 200 ہجری کے لگ بھگ ختم ہو گیا۔ محدثین نے تابعین کا آخری زمانہ 170-175 کے قریب قرار دیا ہے اور تبع تابعین کا آخری دور 210-215 کے لگ بھگ ہے۔ گویا 210, 215, 200 کے درمیان یہ مرحلہ بھی ختم ہو گیا۔
جو مجموعے مرتب کیے جانے تھے تابعین کے ہاتھوں، صحابہ کے ہاتھوں، تبع تابعین کے ہاتھوں، وہ اس دور میں مرتب ہو گئے اور وہ سارا مجموعہ یکجا ہو گیا۔ اب اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تیسرا دور جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تصنیف و تالیف کا دور ہے، یہ سن 200 کے لگ بھگ شروع ہوا اور کم و بیش آئندہ 200 سال جاری رہا۔ 400 ہجری تک یہ مرحلہ بھی تقریباً مکمل ہو گیا۔ اس دور میں پہلے دور سے آنے والے سارے چھوٹے بڑے مجموعوں کو جمع کر کے مفصل مکمل کتابیں تیار کی گئیں۔ سیرت کو ایک باقاعدہ علم کے طور پر منظم اور مرتب کیا گیا اور وہ ذخیرہ ہم تک پہنچا۔ اس دور کی سب سے پہلی اور سب سے اہم کتاب جو انتہائی قابل ذکر ہے وہ علامہ عبد الملک ابن ہشام کی کتاب کا وہ نسخہ ہے جو انہوں نے ابن اسحاق کے کام کی بنیاد پر تیار کیا تھا۔ یہ 30 صدی ہجری کے آغاز کا کام ہے اور اس کے بعد آئندہ 200 سال تک یہ کام مزید ہوتا رہا۔ چوتھا مرحلہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سن 400 سے شروع ہوا اور آئندہ مزید 200 سال جاری رہا، اس کو مرحلہ استیعاب و استقصاء کہہ سکتے ہیں۔ یعنی مختلف علوم و فنون میں جو معلومات موجود تھیں، کچھ معلومات علم تفسیر میں تھیں، کچھ معلومات علم حدیث میں تھیں، کچھ معلومات مورخین مرتب کر رہے تھے، کچھ معلومات لغت نویس مرتب کر رہے تھے، کچھ معلومات جغرافیہ نویسوں کے پاس تھیں۔ ان سب کو جمع کر کے اور سیرت کے چھوٹے چھوٹے مجموعوں کو جو پچھلے 2 ادوار میں مرتب ہوئے تھے بڑے مجموعوں کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ یہ دور سیرت مبارکہ پر بڑی بڑی کتابوں کی تدوین کا دور ہے۔ اس دور میں 6 8 10 جلدوں میں کتابیں لکھی گئیں، جن میں سے بہت سی کتابیں آج ہمارے پاس مطبوعہ اور بعض مخطوطات کی شکل میں موجود ہیں۔ پانچواں دور جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 600 ہجری کے لگ بھگ شروع ہوا اور کم و بیش 150-200 سال پہلے تک جاری رہا، یہ تجزیہ، مطالعہ اور تشعیب یعنی ڈائیورسیفیکیشن کا زمانہ ہے۔ اس دور میں سیرت کے مختلف پہلوؤں پر الگ الگ مطالعے سامنے آئے۔ کل عرض کیا گیا کہ کتاب النبی کے بارے میں، وثائق النبی کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں، مدینہ منورہ کے بارے میں، مکہ مکرمہ کے بارے میں، صحابہ کے الگ الگ طبقات اور مجموعے، یہ سارا کام عموماً اس دور میں ہوا اور سیرت کے تمام معلومات کو، تمام جزیات کو اس طرح منقح کر دیا اہل علم نے، محدثین اور سیرت نگاروں نے، کہ اس کا ایک ایک پہلو الگ الگ روشن ہو کر ہمارے سامنے آ گیا۔ تقریباً 1280 کے لگ بھگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علوم سیرت میں تجدید کا ایک زمانہ آیا۔ ایک نئے انداز سے سیرت پر غور و خوض شروع ہوا، جس پر آئندہ 2 الگ گفتگو میں بات ہوگی، سیرت دور جدید میں اور مطالعہ سیرت بر صغیر میں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ مغربی دانشوروں نے سیرت کے بارے میں اظہار خیال کیا، بہت سے سوالات ایسے اٹھائے جو پہلے مسلمان سیرت نگاروں کے سامنے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے انداز سے سیرت پر کام کر رہے تھے۔ جو شخص اپنا سمجھ کر سیرت پر کام کرے گا اس کا انداز اور ہوگا، جو پرائی نظر سے دیکھے گا اس کا انداز اور ہوگا، جو اندر بیٹھ کر لکھے گا وہ اور انداز سے لکھے گا، جو باہر سے دیکھ کے لکھے گا وہ اور انداز سے لکھے گا۔ پھر موافقانہ اور مخالفانہ نظروں سے دیکھنے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ جو بدنیتی سے دیکھے گا وہ اور سوالات اٹھائے گا، جو نیک نیتی سے مطالعہ کرے گا اس کے ذہن میں اور سوالات پیدا ہوں گے، جو دشمنی کی نظر سے کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے دیکھے گا وہ اور طرح کے مسائل میں الجھ جائے گا۔ ان اسباب کی بنا پر مغربی مصنفین نے بہت سے سوالات اٹھائے۔ بعض سوالات حقیقی سوالات تھے، بڑے علمی سوالات تھے، جن کا جواب علماء اسلام نے، سیرت نگاروں نے اور محدثین نے دیا اور سیرت کے فن کو ایک نئی جہت یعنی ڈائمنشن سے آراستہ کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے اعتراضات بھی کیے گئے، شبہات بھی اٹھائے گئے
ان شبہات کا جواب دینے کی کوشش کی گئی. انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب تک اس کے سامنے کوئی شبہ یا سوال پیش نہ کیا جائے، بہت سی پیش پا افتادہ حقیقتوں پر وہ غور نہیں کرتا. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ یا ایک تاریخ کا کوئی حادثہ سامنے ہوتا ہے اور انسان اس کو بیان کرتا رہتا ہے، مورخین بیان کرتے رہتے ہیں. آئندہ کبھی جا کر کوئی خاص سوال اس کے بارے میں اٹھایا جاتا ہے تو پھر اس سوال پر لوگ غور شروع کرتے ہیں اور دستیاب مواد کی مدد سے اس کا جواب مل جاتا ہے. اسی طرح سے اس دور میں، جس کو ہم تجدید کا دور کہہ سکتے ہیں، مغربی مستشرقین نے بہت سے سوالات اٹھائے، جن میں سے بعض سوالات کی وجہ سے سیرت کے علم کو ایک نئی جہت دینے میں بڑی مدد ملی. اس کی تفصیلات ایک الگ گفتگو میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی. دور حاضر کا آغاز کب سے کیا جائے، یہ بڑا دشوار ہے. دراصل حاضر کوئی چیز نہیں ہے. جسے زمانے موجود کہتے ہیں وہ غیر حقیقی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. زمانہ یا ماضی ہے یا مستقبل ہے. حال سے مراد تو وہ باریک لائن ہے جو ماضی کو مستقبل سے جدا کرتی ہے. ایک لمحہ پہلے کی چیز ماضی ہے اور ایک لمحہ آنے والی چیز حال ہے، مستقبل ہے، اور ان کے درمیان جو باریک خط گزر رہا ہے وہ حال ہے. اس لیے زمانے حال جس کو کہتے ہیں وہ محض مجاز ہے. اس میں ماضی قریب اور مستقبل قریب کو ملا کر ایک فرضی اور عارضی چیز بنا لی جاتی ہے جس کو زمانے حال کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً زمانے حال کا کوئی وجود نہیں ہے. اس لیے زمانے حال پر جب بات کی جائے سیرت النبی کے حوالے سے تو ماضی قریب میں جو کچھ ہوا اور مستقبل قریب میں جو ہونے کی امید ہے وہ زمانے حال ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آئندہ مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں، یعنی فورسیبل فیوچر میں، علم سیرت کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں، آئندہ کن موضوعات پر کام ہونے کا امکان ہے، کس طرح کے سوالات اٹھائے جانے کا امکان ہے، اور مسلمان اہل علم کو، سیرت سے دلچسپی اور شغف رکھنے والوں کو کن مسائل کی جواب دہی اور تحقیق کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس پر انشاءاللہ آخری گفتگو میں بات ہوگی. یہ ادوار بہت متعین اور ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. یہ بہت ان میں تداخل پایا جاتا ہے. یہ کہنا کہ فلاں دور 200 میں ختم ہو گیا اور فلاں دور 600 میں ختم ہو گیا، یہ شاید اتنی قطعیت کے ساتھ درست نہ ہو. 200 سے کچھ معاملات میں آگے چلا جائے گا، کچھ معاملات میں پیچھے رہے گا. بعض موضوعات کے اعتبار سے یہ 150 میں شروع ہوا ہوگا، بعض موضوعات کے حساب سے 210 میں شروع ہوا ہوگا. لیکن ایک عمومی اندازہ کرنے کے لیے یہ حد بندیاں شاید مفید ثابت ہوں. کل میں نے اشارتاً عرض کیا تھا کہ اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کے کارناموں سے دلچسپی لینا، ان کو محفوظ رکھنا، خاص طور پر آئندہ نسلوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے ان کو بیان کرنا، یہ عرب میں ایک طویل عرصے سے مروج تھا. یہ وہ چیز تھی جس کو ایام العرب کہتے تھے، اور ہر عرب قبیلہ اس طرح کے ایام جو اس سے متعلق تھے ان کو محفوظ رکھتا تھا. ہر بڑے بڑے قبیلے کے ایام مشہور ہیں. قریش کے ایام مشہور ہیں، ربیعہ کے ایام مشہور ہیں، مزریوں کے مشہور ہیں. شمال اور جنوب، مشرق و مغرب کے بڑے بڑے عرب قبائل کے ایام کی تفصیلات عربی ادب میں اور قدیم تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. جہاں ہر قبیلہ اپنی کامیابیوں اور کارناموں کی تفصیلات محفوظ رکھتا تھا اور بیان کرتا تھا، ان کارناموں کے دوران یا ان کارناموں پر تبصرے کی خاطر جو شعر کہے گئے، قصائد کہے گئے، وہ بھی ان کا حصہ تھے اور محفوظ رکھے جاتے تھے. اسی طرح دوسرے قبائل کی شکست اور ناکامیوں کی تفصیلات بھی محفوظ رکھی جاتی تھی تاکہ آئندہ اس قبیلے کے خلاف اقدام کرنے میں ان سے مدد ملے. جو کردار آج صحافت ادا کرتی ہے کہ جس کو اٹھانا ہو اٹھا سکتی ہے، جس کو گرانا ہو گرا سکتی ہے، جس کو شہرت دینی ہو ذرائع ابلاغ شہرت دے دیتے ہیں، جس کے بارے میں منفی رائے قائم کرنی ہو ذرائع ابلاغ منفی رائے بھی قائم کر سکتے ہیں. یہ کردار بڑی حد تک اس زمانے کے شاعر ادا کیا کرتے تھے. ہر بڑے قبیلے کا ایک شاعر ہوتا تھا. ہر بڑے قبیلے کے ایام اس شاعر کی زبان سے قصائد کی شکل میں ادا ہوتے تھے. قبیلے کا بچہ بچہ ان قصائد کو یاد رکھتا تھا اور وہ قصائد ایک فخریہ موقع پر بیان کیے جاتے تھے.
اسی طرح سے صحابہ کرام نے اس رواج اور طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے ایام النبی ہم کہہ سکتے ہیں یا ایام الرسول کے بارے میں تفصیلات جمع کی، ان کو محفوظ رکھا۔ ان ایام کے بارے میں شعراء صحابہ نے جو قصائد لکھے تھے، سیدنا حسان بن ثابت شاعر دربار رسالت کہلاتے ہیں، ان کے قصائد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ شاعر کے قصائد ہیں، حضرت کعب بن مالک شاعر کے قصائد ہیں۔ اسی طرح سے جو صحابہ شعراء نہیں تھے وہ بھی کبھی کبھی شعر کہہ دیا کرتے تھے، ان سب کے اشعار بھی محفوظ ہیں اور ان واقعات کے ساتھ قدیم کتب سیرت میں بیان ہوئے ہیں۔ ایسے شعراء بھی تھے کہ جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے، بعد میں حمایت میں سامنے آئے، ان کے دونوں ادوار کے نمونے محفوظ ہیں۔ حضرت کعب بن زہیر جو اپنے مشہور قصیدے کی وجہ سے مشہور ہیں، قصیدہ بانۃ سعاد، ان کے پہلے دور کا کلام بھی معروف اور مشہور ہے، دوسرے دور کا کلام بھی محفوظ اور مشہور ہے۔ مشہور شاعر اور قبائلی سردار ابو سفیان، جن کا بہت تذکرہ کتب حدیث میں آتا ہے، اور بہت سے طلباء ان کو ابو سفیان ابن حرب حضرت معاویہ کے والد سے کنفیوز کر دیتے ہیں۔ یہ ابو سفیان اور ہیں، ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی تھے، بچپن میں حضور کے انتہائی قریبی دوست اور ساتھیوں میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، لیکن حضور کے اعلان نبوت کے بعد کسی وجہ سے پیغام کو قبول نہیں کر پائے، مخالفت میں بہت آگے چلے گئے، اور مخالفت میں جتنے قصائد ابو سفیان کی زبان سے ادا ہوئے اتنے قصائد شاید کم کسی نے لکھے ہوں۔ بعد میں ایک موقع پر فتح مکہ سے کچھ پہلے اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضور کی محبت اور عقیدت میں کسی اور صحابی سے پیچھے نہیں رہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب پہلے حملے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور چند لوگ حضور کے ساتھ رہ سکے، ان میں سے ایک نام ابو سفیان کا بھی آتا ہے، وہ یہ ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچزاد بھائی، اور اس موقع پر جتنی جانثاری سے انہوں نے حضور کا دفاع کیا، اس میں کسی نے کہا ہے، مجھے معلوم نہیں، یاد نہیں رہا کہ یہ حدیث ہے یا کسی صحابی کا قول ہے، کہ ابو سفیان نے پچھلی ساری کسر پوری کر دی۔ یہ واقعات تھے جو صحابہ کرام نے سب سے پہلے محفوظ رکھے، اور جن صحابہ کرام کی زبان سے محفوظ ہوئے وہ صحابہ کرام تھے جو شاعر بھی تھے اور ماضی میں ایام العرب سے دلچسپی بھی لیا کرتے تھے۔ کل کی گزارشات میں عرض کیا گیا تھا کہ سیرت پاک کے مصادر میں بنیادی ماخذ میں قرآن پاک بھی شامل ہے۔ قرآن پاک کی تدوین اور جمع بھی ایک طرح سے سیرت کی جمع و تدوین ہے۔ جب قرآن پاک جمع ہو رہا تھا، اس کو مدون کیا جا رہا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ سیرت بھی مدون ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں سیرت کے تمام اہم واقعات، خاص طور پر ہجرت سے لے کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری غزوہ تبوک تک، ہر اہم واقعے پر قرآن پاک میں تفصیلی تبصرہ موجود ہے۔ مکی دور میں کفار مکہ نے جو اعتراضات کیے، جو سوالات کیے، جو شبہات کیے، ان سوالات کا جواب بھی ہے، ان شبہات کی وضاحت بھی ہے، ان غلط فہمیوں اور الجھنوں کی تردید بھی ہے۔ اس طرح سے مکی دور گویا دعوت اسلامی کے نظری پہلوؤں کو اور مدنی دور دعوت اسلامی کے عملی پہلوؤں کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک سے مثالیں دی جائیں گی تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن ہجرت کے واقعات قرآن پاک میں سورہ انفال میں محفوظ ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، غزوہ بدر۔ اسی طرح سے غزوہ بدر پر پورا تبصرہ سورہ انفال میں ہے۔ ہجرت کے واقعات سورہ توبہ کے ایک حصے میں ہے۔ غزوہ تبوک پر تبصرہ سورہ توبہ کے ایک حصے میں خاصا طویل موجود ہے، جس میں منافقین کے وجود، منافقین کی سازشیں، منافقین کے کرتوت، ان سب کی طرف اشارے موجود ہیں۔ منافقین نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے جو مسجد بنائی، مسجد ضرار، جس کو حضور کے حکم سے گرا دیا گیا، پھر جلا دیا گیا، اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں نام لے کر مسجد ضرار کے نام کے ساتھ موجود ہے۔ ظاہر قرآن پاک کی تدوین کے ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات بھی اور یہ سارے واقعات مدون ہو گئے۔
یہ تدوین سیرت کا پہلا مرحلہ تھا. قرآن پاک کی تدوین کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن 2-3 اشارے اختصار کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. قرآن پاک پہلی اور شاید آخری مذہبی کتاب ہے، یقیناً آخری اور شاید پہلی مذہبی کتاب ہے جس کو اس کے نزول کے ساتھ ساتھ نہ صرف ضبط تحریر میں لایا گیا بلکہ اس کے سینکڑوں اور ہزاروں نسخے بیک وقت تیار ہوئے، اور سینکڑوں اور ہزاروں صحابہ کرام نے اس کو اسی وقت زبانی یاد کرنا شروع کر دیا. زبانی یاد کرنے کی روایت تو یقیناً آج بھی کسی قوم میں موجود نہیں ہے. آج بھی کسی قوم میں اپنی مذہبی کتابوں کے حفاظ نہیں پائے جاتے، صرف قرآن پاک کے حفاظ پائے جاتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن پاک جس طرح سے لکھا گیا اس طرح سے کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تختیاں دے دی، فأخذ الألواح، انہوں نے تختیاں لے لی اور لا کے اپنی قوم کو دے دی. وہ تختیاں طویل عرصے تک ایک صندوق میں چلتی رہیں، ایک تابوت میں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. وہ تابوت جب گم ہو گیا ایک جنگ میں تو تورات بھی گم ہو گئی. اس کے بعد سے تورات آج تک نہیں ملی. اس کے کئی سو سال بعد ایک بزرگ نے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن یہودی انہیں پیغمبر نہیں مانتے، ربی کہتے ہیں، انہوں نے بقول یہودی روایت کے اپنی یادداشت سے تورات لکھ دی. ہم مان لیتے ہیں کہ صحیح لکھ دی ہوگی، یقیناً ایک معجزہ ہوگا، اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو معجزہ ہوگا، انہیں لکھ دی ہوگی. لیکن وہ جو لکھتی تھی وہ بھی ایک دوسری جنگ میں ضائع ہو گئی. اس کے بعد کوئی ربی بھی نہیں پیدا ہوا، نبی بھی نہیں پیدا ہوا، کسی نے یادداشت سے لکھی بھی نہیں. اس کے بعد جو کچھ تورات کے نام سے ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام پر اخلاق نوعیت کے الزامات ہیں، بدکاری کے الزامات ہیں، اغوا کے الزامات ہیں، قتل کے الزامات ہیں. اور اس تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب موسیٰ مر گیا تو سڑک کے کنارے چٹان کے نیچے اس کو دفن کر دیا گیا، چنانچہ فلاں جگہ دائیں ہاتھ پر اس کی قبر ہے. یقیناً یہ وہ کتاب نہیں ہو سکتی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی دی گئی تھی، اس لیے کہ اس میں ان کی قبر کا واقعہ بھی بیان ہے، ان کے انتقال کا قصہ بیان ہوا ہے. یہ کیفیت ہے دوسری کتابوں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کو لکھوایا ہی نہیں، اس کا پیغام زبانی ہی چلتا رہا اور انہوں نے زبانی ہی پیغام کو پہنچانے پر اکتفا کیا. یہی حال بقیہ کتابوں کا ہے. اس لیے قرآن مجید پہلی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے جو اپنے نزول کے ساتھ ساتھ لکھی گئی اور لکھوائی گئی. مکے کے روز آغاز سے اس کو لکھا جانا شروع کر دیا گیا تھا. ایک واقعے کی طرف یاد دلانا مقصود ہے جو ہم میں سے شاید سب نے پڑھا ہوگا، وہ حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کا واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق جب قبول اسلام جس دن ان کا ہونا تھا اور وہ غصے سے اپنی بہن کے گھر گئے کہ بہن اور بہنوئی سے بات پوچھ کریں کہ وہ اس نئے مذہب میں کیوں داخل ہوئے ہیں، تو وہاں کیا ہو رہا تھا. ان کو ایک آواز اندر سے سنائی دی جس کو سن کر وہ غصے سے اندر گئے اور وہاں ایک صحابی حضرت خباب بن الارت کاغذ کا ایک پرزہ لیے ہوئے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ان کے بہن اور بہنوئی کو پڑھا رہے تھے. بہن نے وہ کاغذ یا جس چیز پہ وہ لکھی ہوئی تھی وہ اپنے گھٹنے کے نیچے رکھ لیا. حضرت خباب کمرے کے اندر ایک دوسرا کمرہ تھا اس میں چھپ گئے اور حضرت عمر کو اندر بلا لیا گیا. اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے انتہائی مشکل دور میں اور انتہائی پریشانی کے زمانے میں اس کا اہتمام تھا کہ جیسے جیسے قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی جائیں ان کو لکھا جائے، ان کو گھر گھر پہنچا دیا جائے اور ایک معلم ہر گھر میں جا کر اس جز کی تعلیم دے دے اور تحریری ذخیرہ بھی ان کو فراہم کر دے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی اوپن یونیورسٹی تھی جس میں یونٹ بھی لکھے جا رہے تھے، طلبہ کو یونٹ پہنچائے جا رہے تھے درسی، اور ایک موبائل معلم لوگوں کے گھروں میں جا کے مختلف اوقات میں انہیں قرآن پاک پڑھاتا تھا. مکی دور تک تو یہ رہا. مدنی دور میں پھر اس کا انتظام سرکاری سطح پہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو بلا کر اس وقت تک جتنے اجزاء قرآن پاک کے نازل ہوتے تھے ان کو سنا کرتے تھے اور دوبارہ اس کو مرتب کرایا کرتے تھے. قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا علیہ تملا علیہ بکرۃ واصیلا. ایک جگہ ہے کہ ان پر صبح شام ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اور اکتتبھا یہ لوگوں سے لکھواتے ہیں. یہ جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کے لکھوا دیا کرتے تھے اور جس صحابی کے پاس جو لکھنے کا ذریعہ تھا اس کے حساب سے اس کو لکھ لیا کرتے تھے، کاغذ پر بھی
رخ پر بھی، پارچمنٹ پر، لکڑی کی تختیوں پر، پتھر کی تختیوں پر، اور اونٹ کے کندھے کی ہڈی سے بنی ہوئی تختی پر۔ پھر جب کوئی صورت مکمل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ سارے اجزاء لے آؤ، وہ سارے اجزاء لا کر صحابہ پڑھ کے سناتے تھے، پھر حضور بتاتے تھے کہ اس کی ترتیب یہ ہے، یہ تھی جس کو انہوں نے کہا کہ تملا علیہ بکرتم واصیلا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت بھی حضرت زید نے ثابت کی کہ ہم کننا نؤلف الرقاع عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ سارے پرزے اور پرچے لے کر جایا کرتے تھے اور قرآن پاک کی تالیف یعنی مرتب انداز میں ان صورتوں کو لکھا کرتے تھے۔ یہ نظام حضور کے زمانے میں جاری رہا۔ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص دور قرآن پاک کا کیا کرتے تھے، جس کا صحیح بخاری میں تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام کو بلایا جاتا تھا، جس کے پاس جو لکھا ہوتا تھا وہ پڑھ کے سناتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے تصدیق فرما دیا کرتے تھے، جہاں غلطی ہوتی تھی اس کی اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ پھر حضور پڑھتے تھے اور صحابہ کرام اپنے لکھے ہوئے نسخوں میں اصلاح کر لیا کرتے تھے۔ پھر حضور اور جبریل امین کے درمیان ایک دور ہوا کرتا تھا۔ جب آخری رمضان تھا تو حضور کا دور جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ ہوا۔ حضور نے حضرت بکر صدیق کو کانفیڈنس میں لے کر کہا کہ اس مرتبہ جبریل نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ آخری رمضان ہے، اس کے بعد موقع نہیں آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ آخری رمضان ثابت ہوا۔ اس تھوڑی سی تفصیل سے جو بہت اختصار کے ساتھ میں نے گزارش کی، پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک جس میں سیرت کے بارے میں تبصرے اور معلومات بھی شامل تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مکمل طور پر مرتب ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام میں سے سینکڑوں کو مکمل قرآن پاک بلکہ ہزاروں کو مکمل طور پر زبانی یاد تھا ترتیب کے ساتھ، اور لاکھوں صحابہ کرام ایسے تھے جن کو جزوی طور پر بغیر ترتیب کے زبانی یاد تھا۔ سینکڑوں صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس یہ سارے اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ چنانچہ کسی صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ میرے پاس ایک صندوق میں یہ اجزاء لکھے ہوئے تھے، کسی کے بارے میں ملتا ہے کہ میں نے ایک تھیلے میں ان سب اجزاء کو رکھا ہوا تھا، کسی کے بارے میں ملتا ہے کہ میں نے ایک الماری میں یہ سب چیزیں محفوظ کی ہوئی تھیں۔ کاغذ کے پرزے، پارچمنٹ، تختیاں، لکڑی کی تختی، پتھر کی تختیاں، یہ سب ایک جگہ محفوظ تھیں۔ یہ صورت قرآن پاک کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہزاروں صحابہ کرام کو قرآن یاد ہے، لاکھوں صحابہ کرام کو جزوی طور پر یاد ہے، اور ہزاروں صحابہ کرام کے پاس مکمل اجزاء قرآن پاک کے لکھے ہوئے موجود ہیں۔ چند صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کے پاس مرتب طور پر لکھے ہوئے اجزاء بھی موجود تھے، انہوں نے اس کو ترتیب دے لیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غزوہ جنگ یمامہ میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی، جن میں 700 صحابہ کرام وہ بھی تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ ان صحابہ کرام کی شہادت کی اطلاع سے حضرت عمر فاروق کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر صحابہ کرام حفاظ اسی طرح شہید ہوتے گئے تو قرآن کی ترتیب کے بارے میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ ہر ایک کے پاس اجزاء سارے محفوظ ہیں، ہزاروں صحابہ کرام قرآن کے حفاظ بھی ہیں، لیکن اگر حفاظ کرام ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے تو آئندہ آنے والوں کو یہ التباس پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کی ترتیب کیا ہے۔ ایک تھیلے میں سب صورتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سورہ فاتحہ پہلے ہے، بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہو سکتا ہے بعد میں آنے والوں میں کوئی آل عمران کو پہلے لکھ دے، بقرہ کو بعد میں لکھے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ سورہ علق تو پہلے نازل ہوئی تھی، یہ پہلے آنی چاہیے، بقیہ چیزیں بعد میں آنی چاہیے، تو ترتیب بدل سکتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا اور جناب صدیق اکبر نے اس کو تسلیم کیا، اور قرآن پاک کا ایک سرکاری نسخہ موجودہ ترتیب کے ساتھ، ترتیب تلاوت کے ساتھ، جس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جس ترتیب سے حضور نے عرضہ میں دور کیا، جس ترتیب سے صحابہ کرام کو یاد کروایا، اس ترتیب سے مرتب کرا دیا، اور یہ مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا۔ لیکن صحابہ کرام اپنے طور پر بھی اپنے نسخے تیار کرتے رہے، بہت سے صحابہ کرام کے اپنے نسخے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض کے پاس لوگوں نے اپنی یادداشت کے لیے نسخے لکھے ہیں، بعض صحابہ نے اپنی یادداشت میں کسی لفظ کے معنی بھی لکھ لیے تھے، بعض صحابہ نے بین السطور میں مشکل الفاظ کا مفہوم بھی لکھا ہوا تھا، بعض صحابہ نے اور چیزیں یادداشت کے طور پر لکھ لی تھی، کچھ صحابہ کرام نے وہ چیزیں جو ان کو بہت یاد تھی اس کو لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اپنی پرسنل یادداشت کے لیے نسخہ لکھا ہے
اس میں سورہ فاتحہ تو یاد ہی ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، آخری 2 صورتیں یاد ہی ہیں، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے نسخے میں یہ تینوں صورتیں نہیں تھیں، ان کا ذاتی نسخہ تھا، سورہ فاتحہ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، آخری 2 صورتیں معوذتین لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، لیکن انہوں نے اپنی یادداشت کے لیے دعائے قنوت لکھی ہوئی تھی۔ اب اس کا امکان موجود تھا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا نسخہ ان کے ورثاء کے پاس جائے، کوئی خطرہ نہیں تھا، تابعین کی نسل تھی، تبا تابعین کے پاس جائے، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہمارے زمانے میں آتا اور کسی مستشرق کی نظر پڑتا تو وہ اس کا زمین آسمان ایک کر دیتے کہ جی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ محفوظ ہے، دیکھیے یہ 3 صورتیں کم ہیں، اور دیکھیے یہ ایک صورت اور لکھی ہوئی ہے جو مسلمانوں نے بقیہ قرآن سے نکال دی، اور کیا کچھ نہ کہا جا سکتا تھا۔ اس لیے حضرت سیدنا عثمان غنی نے یہ طے کیا کہ جس کے پاس جو نسخہ لکھا ہوا ہے وہ سب ضبط کر کے ضائع کر دیا جائے۔ بظاہر یہ فیصلہ بڑا سخت معلوم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے تمام نسخے ضبط کر کے ضائع کرا دیے اور کہا کہ آئندہ سے جو نسخہ لکھا جائے وہ اس نسخے کی نقل اور اس کے ہجا کے مطابق لکھا جائے۔ صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے طے کیا کہ قرآن پاک کے ہجا میں اس نسخے کی پیروی کی جائے گی جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں لکھا تھا۔ آج تک قرآن پاک کے تمام نسخے مشرق و مغرب میں اسی ہجا کے مطابق لکھے جاتے ہیں جس ہجا کے مطابق حضرت زید بن ثابت نے، جو حضور کے کاتب خاص تھے، حضور کے سیکرٹری تھے، انہوں نے حضور کی زندگی میں بھی قرآن کی کتابت کی اور سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ایک جو نسخہ تیار کیا۔ اس میں اور عربی زبان کے موجودہ ہجا میں کہیں کہیں فرق ہے، لیکن قرآن پاک لکھا جاتا ہے اس ہجا کے مطابق اور عربی کوئی لکھتا ہے تو دوسرے ہجا کے مطابق۔ کتاب کا لفظ قرآن میں بہت سے مقامات پر کاف، تے، بے اور تے پر کھڑا زبر ہے، لیکن عربی زبان میں کوئی کتاب لکھے یا اردو یا فارسی میں کتاب کا لفظ لکھے گا تو کاف، تے، بے کے ساتھ نہیں لکھے گا، تے الف کے ساتھ لکھے گا۔ اس طرح کے اور بہت سارے ہیں۔ رحمان کا لفظ الف کے ساتھ نہیں لکھا جاتا، میم پہ کھڑا زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ بعض جگہ کوئی ایک حرف رہ گیا ہے، کیوں رہ گیا نہیں معلوم۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ 17ویں پارے میں ہے، اس میں آپ دیکھیں ایک نون ہے، اور ہمارے جیسے نالائقوں کے سمجھ اور پڑھنے کے لیے کاتبوں نے چھوٹا سا نون الگ سے بنا دیا ہے جو سطور کے اندر لکھا، بین سطور میں لکھا ہوا ہے، متن میں نہیں لکھا ہوا ایک نون، لیکن پڑھے جاتے ہیں 2 نون۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ایک جگہ 27 پارے کے شروع میں ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اس میں 2 یہ بنی ہوئی ہے، 2 یہ کا نشان ہے، لیکن پڑھی جاتی ہے 1، اس لیے کہ زید بن ثابت نے یہی لکھا تھا۔ کیوں لکھا تھا اس کے بارے میں بہت کچھ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن ان 2 مثالوں سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن پاک کے ہجا کے بارے میں بھی اس سے ایک لفظی یا حرفی انحراف کو بھی جائز نہیں سمجھا گیا اور اس کی پیروی 100% پابندی کے ساتھ کی گئی۔ گویا سیرت کا جو پہلا اور سب سے اولین اور بنیادی ماخذ ہے وہ مکمل طور پہ ہمارے سامنے آ گیا اور اس طرح محفوظ کر دیا گیا کہ انسانی تاریخ میں کوئی چیز اتنی ثقافت کے ساتھ محفوظ نہیں ہوئی، جس کو لاکھوں لوگ زبانی یاد کر لیں اور آج تک چلے آ رہے ہوں لاکھوں کروڑوں حفاظ، اس سے زیادہ تحفظ کسی چیز کا نہیں ہو سکتا۔ سیرت کا دوسرا مصدر ہم نے دیکھا تھا احادیث صحیحہ، احادیث مشہورہ، احادیث متواترہ۔ وہ مشہور اور صحیح احادیث جن کو امت میں تلقی بالقبول حاصل ہے، جو حدیث کے مستند ترین مجموعوں میں شامل ہیں، وہ مستند ترین مجموعے آج امت کے پاس موجود ہیں اور ہر دور میں ان کو تلقی بالقبول یعنی امت کے علمی اور دینی حلقوں میں ایک عام مقبولیت حاصل رہی ہے اور اتنی کثرت سے ان کو پڑھا اور پڑھایا گیا ہے کہ اس میں کسی رد و بدل یا انٹرپولیشن کا امکان نہیں ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران اردن کے ایک سرکاری ادارے نے اسلامی مخطوطات کی ایک بڑی مکمل فہرست شائع کی ہے۔ اس میں علم حدیث کے مخطوطات کی فہرست 6-8 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ ان فہرستوں میں صحیح بخاری کے مخطوطات پر ایک مکمل جلد ہے اور کئی ہزار نسخے صحیح بخاری کے دنیا کے مختلف کتب خانوں میں 600 سال، 700 سال، 800 سال پہلے کے اور 1000 سال پہلے کے لکھے ہوئے موجود ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح اور ثابت ہو جاتی ہے کہ حدیث کی مستند ترین کتابیں دنیا کے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اور دنیا اسلام کے ہر شہر میں، ہر دور میں لکھی گئیں، متداول اور محفوظ رہیں، مقبول رہیں، ان میں کوئی فرق ذرہ برابر نہیں ہے۔ صحیح بخاری
میں ایک روایت آئی ہے جس کو بطور مثال میں دینا چاہتا ہوں. اس میں ایک بار امام بخاری نے باندھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو دعوت اسلام جب دی تو کیسے دی. اس میں حضور نے لکھا کہ امام بخاری نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، اس میں قیصر روم کے نام جو خط تھا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم اما بعد سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فعلیک اسم الیریسیین والسلام علی من اتبع الہدی محمد الرسول اللہ. یہ متن امام بخاری نے بیان کیا ہے. آج سے کم و بیش 250 سال پہلے مغربی ماہرین کے سرٹیفکیشن کے مطابق اس نام مبارک کا اصل ٹیکسٹ دریافت ہوا، اصل متن دریافت ہوا، جس کو بہت سے ماہرین نے غور کیا اور اس پہ ہزاروں تحریریں لکھی گئیں، گفتگویں ہوئیں، مختلف جگہ اس پر بحثیں ہوئیں، کتابوں میں اس کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا. اس دریافت شدہ نام مبارک میں اور صحیح بخاری کے اس متن میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ذرہ برابر فرق نہیں، بالکل ایک حرف کا بھی فرق نہیں، بالکل یہی الفاظ اور یہی متن ہے اس میں جو اس میں لکھا ہوا ہے. اس طرح سے علم حدیث جو سیرت کا دوسرا سب سے بڑا اور مستند ترین ماخذ ہے وہ محفوظ ہو گیا اور ہمارے سامنے چلا آ رہا ہے. ضمناً ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو بہت سے مغربی مصنفین بارہا بیان کرتے رہتے ہیں اور ہمارے بہت سے لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھے دہراتے رہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حدیثیں 34 صدی ہجری میں مرتب ہوئیں. محدثین نے جو کچھ قصے کہانیاں بازار میں مشہور تھے، ہر واقعے کے ہر قوم میں کچھ نہ کچھ داستانے اور افسانے مشہور ہوتے ہیں، وہ افسانے اور داستانے سنے اور سن کر علم حدیث کے نام سے ایک فن جمع کر دیا. یہ عام طور پہ محدثین کی کاوشوں کے بارے میں مغربی مستشرقین نے لکھا ہے اور کچھ لوگ دنیا اسلام میں اس کو دہراتے رہتے ہیں. اس پر اتنی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ غور و خوض ہوا ہے پچھلے 100 سالوں کے دوران کہ تدوین حدیث کے ایک ایک پہلو پر لوگوں نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں اور اس میں پھر بر صغیر کے اہل علم نے بڑا پائنرنگ کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ علم حدیث کی سند اور ثقافت کن بنیادوں پر قائم ہے. ہمارے بر صغیر کے مشہور عالم اور محقق تھے مولانا مناظر حسن گیلانی. انہوں نے سب سے پہلے ایک ضخیم کتاب لکھی تھی تدوین حدیث پر، جس میں انہوں نے وہ بنیادیں وضع کی جن بنیادوں پر آئندہ 50 سالوں میں کم و بیش 1 درجن محققین نے علم حدیث کی تاریخ پر غور کیا اور یہ ثابت کیا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام کے دست مبارک سے احادیث کے کم از کم 48 مجموعوں کا تذکرہ کتب حدیث میں موجود ہے. تابعین نے جو مجموعے مرتب کیے ان میں سے جن مجموعوں کی نشاندہی ہوتی ہے کتب حدیث اور سیرت میں، ان کی تعداد 250 ہے. ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے تابعین کے مرتب کیے ہوئے 7 مجموعے ایک کتاب کی شکل میں محفوظ تھے، اس کو ایڈٹ کیا ہے، اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہے، انگریزی میں مقدمہ لکھا ہے اور وہ کتاب الصد والفض کے نام سے اسلام آباد میں شائع ہوئی. اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کا مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ، صحابی رسول، ان کے مرتب کیا ہوا ایک مجموعہ ان کے شاگرد حمام ابن منبہ نے مرتب کیا تھا، وہ نسخہ دریافت ہوا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایڈٹ کیا، انگریزی، اردو، فرانسیسی، جرمن مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے، وہ نسخہ آج مطبوعہ موجود ہے. ترکی کے ایک انتہائی بالغ نظر اور شاید دور جدید کے صف اول کے محققین میں سے ایک محقق ڈاکٹر فؤاد سیزگن جو جرمنی میں رہتے ہیں اور جرمن میں انہوں نے انتہائی عالمانہ کتابیں اسلامی موضوعات پر لکھی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی صحیح بخاری کے ماخذ پر، اور صحیح بخاری کے ماخذ کے بارے میں انہوں نے یہ ثابت کیا تھا دلائل کے ساتھ، جس کا کوئی جواب کسی مغربی مستشرق کے پاس نہیں تھا، کہ صحیح بخاری میں جو کچھ مواد شامل ہے وہ سارا کا سارا نہ صرف مستند ترین زبانی روایت سے امام بخاری تک پہنچا، بلکہ اس میں سے ہر روایت کے پیچھے مسلسل تحریری ذخائر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ امام بخاری کے استاد تھے عبدالرزاق صنعانی. امام بخاری نے بہت سی روایات عبدالرزاق سے لی ہیں. عبدالرزاق
کی اپنی کتاب موجود تھی جو اب چھپ گئی، اس وقت تک چھپی نہیں تھی. وہ ساری احادیث جو امام بخاری نے عبدالرزاق سے لی ہیں وہ جوں کی توں مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے. عبدالرزاق کے استاد تھے معمر ابن راشد ازدی. معمر ابن راشد کی کتاب سنن اس وقت تک نہیں چھپی تھی، اب چھپ گئی ہے. اس میں وہ احادیث جو عبدالرزاق نے معمر سے لی ہیں وہ ساری کی ساری جوں کی توں موجود ہیں. اور معمر کے سامنے جو ذخائر موجود تھے ان میں سے بعض چھپ گئے ہیں جن میں وہ احادیث موجود ہیں. گویا ایک ایک اسٹیج پر نہ صرف زبانی روایت درجنوں اساتذہ کی اور درجنوں تابعین اور تبع تابعین کی موجود تھی، بلکہ ان میں سے ہر روایت کے پیچھے ایک تحریری سند بھی ان میں سے ہر محدث کے پاس موجود تھی. پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کئی صحابہ کرام تھے جو حضور کی اجازت سے احادیث لکھنے کا کام کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص، جن کا مزار مبارک مصر میں ہے اور فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں. یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، باپ سے پہلے اسلام لے آئے تھے اور حضور کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ لکھا کرتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو، ہر چیز لکھتے ہو، کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی مذاق کی کیفیت ہوتی ہے، تم ہر چیز لکھ لیتے ہو. انہوں نے حضور سے کہا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، تو آپ نے فرمایا جو سنو وہ لکھ لو، اس لیے کہ میری اس زبان سے کوئی چیز حق کے علاوہ نہیں نکلتی. چنانچہ وہ لکھا کرتے تھے. ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ محفوظ ہے اور علم حدیث کے طلباء نے بعض احادیث کی سند پڑھی ہوگی. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ مجموعہ ہے جو عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں. ان کے دادا سے مراد عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے. یہ ہے وہ روایت جو اب یہ پورا کا پورا مجموعہ امام احمد کی مسند میں موجود ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے. اسی طرح سے خود حضرت ابو ہریرہ اپنے دست مبارک سے لکھا کرتے تھے اور جتنی احادیث حضور سے سنتے تھے شام کو جا کے لکھ لیا کرتے تھے. اور نہ صرف لکھا کرتے تھے بلکہ پوری زندگی جب تک زندہ رہے اس مجموعے کی تلاوت کرتے رہتے تھے، اس کو یاد کرتے رہتے تھے اور وقتاً فوقتاً اپنی یادداشت کو اس سے ٹیلی کرتے رہتے تھے. ایک زمانے میں مروان ابن حکم مدینے کے گورنر مقرر ہو کے آئے تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے درس میں کئی بار شرکت کی اور شرکت کی تو کئی حدیثیں سنی. اس کے بعد وہ چلے گئے. کافی عرصے بعد جب وہ خلیفہ ہو گئے خود اور خلافت کے زمانے میں حج کے لیے آئے، مدینہ منورہ آئے، تو پھر حضرت ابو ہریرہ کے حلقے میں گئے تو ان کو خیال ہوا کہ یہ یادداشت سے سناتے ہیں، پتہ نہیں بوڑھے ہو گئے ہیں، یادداشت ان کی صحیح بھی ہے کہ نہیں. تو انہوں نے خاموشی سے ایک کاتب سے کہا کہ میرے پیچھے بیٹھو اور جو ابو ہریرہ کہیں وہ لکھتے جاؤ. وہ لکھتے گئے. مروان بن حکم واپس چلے گئے، دمشق چلے گئے. 2-2.5 سال بعد پھر آنا ہوا تو اپنے کاتب کو ساتھ لائے اور حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میں آپ سے فلاں حدیث سننا چاہتا ہوں. کاتب سے کہا کہ دیکھتے رہنا. کاتب پیچھے اپنی یادداشت کھول کے بیٹھ گیا. حضرت ابو ہریرہ نے زبانی سنانے شروع کیا. جب پورا سنا چکے تو مروان نے ان سے کہا، ان کا پیشانی چومی اور کہا کہ میں نے آج سے 3-4 سال پہلے جو احادیث سنی تھی آج اس میں ایک حرف ایک لفظ کا فرق میں نے نہیں پایا. لا وقص فیہا ولا شطط، نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ بیشی، اور میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ کو یہ شک ہے کہ ابو ہریرہ حضور کے بارے میں غلط باتیں بیان کرے گا؟ ان کو لے کے اپنے گھر گئے کہ آپ ذرا میرے گھر چلیے. گھر لے جا کر ایک کمرے میں بہت بڑے بڑے ذخائر تحریری موجود تھے اور کہا یہ میرے تحریری ذخائر ہیں، حضور کے زمانے کے لکھے ہوئے ہیں. میں روزانہ آ کے ان میں سے ایک جز کو یاد کرتا ہوں اور اس وقت دہراتا ہوں. جس دن مجھے یہ پتا چلا کہ میری یادداشت جواب دے گئی اس دن میں حدیث کی روایت کرنا بند کر دوں گا. یہ مثالیں اور بہت سی دی جا سکتی ہیں، لیکن مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جس اہتمام اور محبت سے جمع کیا ہے وہ اتنے مضبوط بنیادوں پر قائم ہے کہ اس طرح کے معمولی شبہات اور معمولی شکوک ان بنیادوں کو متزلزل نہیں کر سکتے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی 250 کے قریب دستاویزات ڈکٹیٹ کروائیں. 250 وہ ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، زیادہ ہوں گی. یہ 250 دستاویزات موجود ہیں آج، ان کا متن موجود ہے. گویا یہ بھی حدیث ہے. حدیث وہ چیز ہے جو حضور نے فرمائی ہو یا کی ہو یا صحابہ نے حضور کو دیکھا ہو اور حضور نے اس کو منع نہ کیا ہو. لہذا یہ دستاویزات میں سے ہر دستاویز ایک حدیث ہے. یہ لکھی ہوئی موجود ہے. یہ 6 نامہ مبارک جن کی اصلیں موجود ہیں، جن کے اوریجنل کاپیز آج موجود ہیں،
یہ بھی 6 حدیثیں ہیں جو حضور کی لکھی ہوئی موجود ہیں. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ جتنے لوگ اسلام لائے ہیں، شاید بیان کیا تھا مجھے یاد نہیں رہا، ان سب کے نام مجھے لکھ کر دو. اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام، یہ مردم شماری کی پہلی اسلام میں مثال ہے کہ جتنے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان سب کی فہرست مجھے بنا کے دے دو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے 3000 مردوں کی فہرست بنا کے حضور کو دے دی، کہ غالباً مدینہ منورہ تشریف لانے کے 3-4 سال بعد کا واقعہ ہو سکتا ہے. یہ حضور کے حکم سے صحابہ کرام کی لسٹ تیار ہوئی، اسلام کے ماننے والوں کی فہرست تیار ہوئی. یہ بھی حضور کے زمانے میں حدیث کو مرتب کرنے کا اور لکھنے کا، بلکہ سیرت کے واقعات کو محفوظ کرنے کی ایک مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں خطبہ ارشاد فرمایا. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر ہے، بعض نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کا ذکر ہے. بعض نے کہا کہ دونوں مواقع پر ایسا ہوا. یمن سے ایک صحابی تھے ابو شاہ، وہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لکھوا کے دے دیں، اس میں بڑی قیمتی باتیں ہیں. آپ نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کر دے دو. تو صحابہ کرام نے حضور کے حکم سے ابو شاہ کو وہ خطبے ایک یا دونوں لکھ کر دے دیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منشور بھی جاری فرمائے. کل میں نے عمرو ابن حزم کے نام لکھے ہوئے ایک منشور کا ذکر کیا تھا جس کا متن آج موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا ان کو ایک دستاویز لکھ کر دی، وہ دستاویز موجود ہے. پھر ایسا بھی ہوا کہ بعض وفود جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور سن 9 ہجری جس کو عام الوفود کہتے ہیں، بڑی تعداد میں عرب قبائل نے آ کے اسلام قبول کیا. ان میں سے کئی عرب قبائل نے جا کر ان ملاقاتوں کی رویدادیں لکھی. وہ رویدادیں طبقات ابن سعد میں موجود ہیں، اور کئی دوسرے مورخین نے ان رویدادوں کو محفوظ رکھا ہے، اس لیے کہ مورخین کے یہاں وہ رویدادیں متداول تھیں. تدوین حدیث کے بارے میں مزید تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں. یہ چند مثالیں اس بات کی ہیں کہ حدیث جو سیرت کا دوسرا بڑا ماخذ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ضبط تحریر میں آنا شروع ہو گئی تھی. تابعین کے زمانے میں 250 تابعین نے تحریری مجموعے تیار کیے جن کا تذکرہ ملتا ہے، اور تبع تابعین کے دور کے مجموعے تو آج ہمارے پاس موجود ہیں. اب تو تابعین کے مجموعے بھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں. تیسرا پہلا مرحلہ یا تیسرا اسٹیج پہلے مرحلے میں تدوین سیرت کا ہے کہ سیرت کے واقعات کی تفصیل صحابہ کرام نے اور تابعین نے جمع کرنی شروع کر دی اور ایک ایک کر کے ان کو محفوظ کرنا شروع کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں آ گئی تھی، اس کے علاوہ ہیں جو حدیث میں آ گئی تھی اس کے علاوہ ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بہت سے مستشرقین اور منکرین حدیث بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے علاوہ باقی چیزوں کے لکھنے کی ممانعت کر دی تھی، اور احادیث اس مضمون کی موجود ہے. اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم حدیث کا لکھا جانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا ضبط تحریر میں لایا جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی تھی، اور جن لوگوں نے کیا انہوں نے فرمان نبوی کو نظر انداز کر کے اور حضور کی منشا کے خلاف ایک کام کیا اور ایسی چیز اسلام میں داخل کر دی جس سے حضور نے منع کیا تھا. یہ منکرین حدیث پاکستان میں بھی اور بیرون پاکستان بہت کثرت سے کہتے رہتے ہیں. ابھی تدوین حدیث کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. حضور کی موجودگی میں صحابہ کرام کے تحریر ذخائر موجود تھے، حضور کی اجازت سے صحابہ کرام لکھ رہے تھے. اس لیے یہ کہنا تو بالکل غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی ممانعت کی تھی وہ احادیث کی تدوین تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ممانعت فرمائی تھی وہ 2 طرح کی تھی. ایک تو ان صحابہ کرام کو جو وحی کے کاتبین تھے ان کو ممانعت تھی کہ تم قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو. لا تکتبوا عنی غیر القرآن، یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے کہ مجھ سے سن کر قرآن کے علاوہ کچھ اور مت لکھو. اس لیے کہ اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ حضرت زید بن ثابت کے اپنے ذخائر میں قرآن کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ان کے دست مبارک کی ہوئی تو ان کے شاگردوں میں، ان کے بعد آنے والوں میں یہ التباس پیدا ہو سکتا ہے کسی کو کہ یہ بھی انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، یہ بھی قرآن ہو سکتا ہے. تو پہلی تو ممانعت حضور نے کتاب وحی کے لیے فرمائی تھی کہ کاتبین وحی جتنے لوگ ہیں جو وحی کو لکھنے کی خدمت انجام دیتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کوئی اور چیز نہ لکھیں. چنانچہ انہوں نے کوئی چیز اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی. دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ ایک اور حدیث ہے جس میں کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو.
ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، اور کسی نے اگر کوئی چیز لکھی ہے تو اس کو مٹا دے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام حضور سے سن کر قرآن پاک کی آیات لکھا کرتے تھے، کسی لفظ کے معنی پوچھ لیتے تھے تو معنی بھی وہی لکھ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا کہ جس صلاۃ وسطیٰ کا قرآن پاک میں ذکر ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز عصر مراد ہے۔ تو انہوں نے اس کے نیچے لکھ دیا صلاۃ الوسطیٰ کے نیچے صلاۃ العصر، تاکہ ان کو یاد رہے۔ یہ چیز کاتبان وحی کے لیے ممانعت کر دی گئی۔ کاتبان وحی کو کہا گیا کہ قرآن پاک جب لکھیں تو وہاں قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھیں، اور لکھا ہو تو مٹا دیں، اس لیے کہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہوگا وہ التباس کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا مفہوم نہیں ہے۔ علم حدیث جس انداز سے خود حدیث سے ثابت ہوتا ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے، اس میں میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات مختلف ہو جائے گی۔ صحیفہ صادقہ کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اچھا، جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھوائی گئیں اور وہ علم حدیث کا جز بھی ہیں اور سیرت کا جز بھی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں، ان میں اہم ترین چیز میثاق مدینہ ہے، جو حضور کے دست مبارک سے حضور کے حکم سے لکھوایا گیا۔ صحابہ کرام نے اس کو لکھا اور اس کا مکمل متن سیرت کی کتابوں میں اور بعض احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور حدیث کی سب کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری سمیت ہر کتاب میں اس تحریر کا تذکرہ ہے کہ حضور نے تحریر لکھی تھی، اس کا متن بعض کتابوں میں مکمل بعض میں نامکمل موجود ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو خاص سیرت کے ایک اہم ترین واقعے سے متعلق ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ لکھی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کا زمانہ آیا تو قرآن پاک تو مدون ہو گیا، احادیث کی تدوین کا کام شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام میں سے سینکڑوں حضرات نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دی کہ حضور سے جو ہدایات ان کو ملی ہے یا رہنمائی ملی ہے اس کو عامت الناس تک پہنچائیں اور لوگوں کے لیے اس کو دستیاب کر دیں۔ صحابہ کرام کے میں سے ہر ایک کے حلقے میں سینکڑوں اور ہزاروں شاگرد اور تابعین کا اجتماع ہوا کرتا تھا اور وہ ان سے ہدایات اور رہنمائی لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے علم حدیث کے سارے ذخائر تابعین تک پہنچنے شروع ہو گئے۔ لیکن جو صحابہ کرام علم حدیث کے ذخائر تابعین تک پہنچا رہے تھے وہ خود بھی براہ راست اس کا اعتناء اور درس و تدریس کا مشغلہ اختیار کیے ہوئے تھے، اور ان میں سے کئی صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے عام مضامین حدیث کے بجائے خاص توجہ کے ساتھ سیرت کے موضوعات پر توجہ دی اور سیرت کے موضوعات کی درس و تدریس کا مشغلہ اپنایا۔ حضرت براء ابن عازب مشہور صحابی ہیں، انصاری ہیں، ان کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اپنے صحابہ کو صرف مغازی اور سیرت کے بارے میں املا کرایا کرتے تھے۔ ان کے شاگرد ہیں ابو اسحاق السبیعی، جنہوں نے ان سے روایتیں لی اور ان کے سارے مجموعے کو مرتب کیا۔ حضرت براء ابن عازب ڈکٹیٹ کرایا کرتے تھے اور ان کے بہت سے طلباء جن میں سے ابو اسحاق السبیعی بھی تھے وہ ان مجموعے پہ مشتمل احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ اس طرح سے حضرت براء ابن عازب کے پاس جو کچھ علم سیرت کے ذخائر تھے وہ ان کے شاگرد ابو اسحاق السبیعی کے پاس آ گئے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری میں درجنوں روایات ایسی ہیں، کئی درجن روایات ہیں جو مغازی اور سیرت کے واقعات کے بارے میں ہیں اور ابو اسحاق السبیعی اور براء ابن عازب کی روایت سے منقول ہیں۔ گویا براء ابن عازب نے جو تحریریں مرتب کی تھیں جو ابو اسحاق السبیعی تک پہنچی تھیں وہ درجہ بدرجہ امام بخاری تک پہنچی اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ درجنوں احادیث ہیں جو موجود ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں 34 صدی ہجری میں لکھا گیا، 34 صدی ہجری کی کتابیں اسے مقبول ہوئیں کہ 34 صدی ہجری تک وہ سارا مواد ایک ایک ذریعے سے سامنے آ گیا تھا۔ حضرت براء ابن عازب کا مجموعہ تو ظاہر ہے 100 200 300 400 روایات پر مشتمل ہوگا، ان واقعات پر مبنی ہوگا جو انہوں نے خود دیکھے۔ لیکن بعد میں آنے والے تابعین نے حضرت براء کی معلومات بھی لیں، حضرت خالد بن ولید سے آنے والی معلومات بھی لیں، بقیہ صحابہ سے معلومات بھی لیں اور ان کو ایک جگہ کر دیا۔ تو ایک تابعی کے پاس بجائے ایک صحابی کے 10 صحابہ کے مجموع آ گئے، تبع تابعی کے پاس بجائے ایک یا 2 صحابہ یا 4 صحابہ کے 20 صحابہ کے مجموع آ گئے، تبع تابعین کے بعد والے جو لوگ آئے ان کے پاس اور زیادہ معلومات جمع ہو گئیں۔ تو جب امام بخاری اور ان کے معاصرین کا زمانہ آیا
تو یہ ساری معلومات جو میں نے کہا کہ استیاب اور استقصاء کا زمانہ تھا، استیاب ہوا علم حدیث اور سیرت کا، یہ استقصاء اور استیاب کی وجہ سے مجموعے مکمل ہو گئے. ان مجموعوں نے بقیہ مجموعوں سے لوگوں کو مستغنی کر دیا، بقیہ مجموعوں کی ضرورت نہیں رہی. اب اگر کسی کے پاس صحیح بخاری موجود ہو تو اس کو یہ چھوٹے چھوٹے 20-20 30-30 احادیث کے مجموعے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ان کی اپنی حیثیت تاریخی تو رہی، لیکن عام درسی اور تحقیقی اور تصنیفی ضروریات کے لیے ان بڑے مجموعوں نے بقیہ مجموعوں سے مستغنی کر دیا. جیسے آج کتابیں حدیث کی ہر جگہ موجود ہے، سر آنکھوں پر موجود ہیں، لیکن لگتا ہے کہ آئندہ 150 سال بعد حدیثی کتابوں کی ضرورت نہیں رہے گی، جیسے کہ CD پر ہر چیز آ جائے گی، آپ جیب میں رکھیں اور 500 کتابیں اب آپ کی جیب میں رہیں گی. اب کہا جائے کہ جی یہ تو 20ویں صدی میں ہوا تھا اور پچھلے، اب کوئی یہ کہے کہ جی 20ویں صدی میں کسی نے سیڑھیاں بنا کے متداول کر دی، مروج کر دی، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ جو 20ویں صدی کی CDs میں لکھا گیا 21ویں صدی کی، وہ پچھلے مجموعوں کی بنیاد پر ہی لکھا گیا. تو امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، یہ حضرات جو مجموعے مرتب کر رہے تھے یہ ان ذخائر کی بنیاد پر کر رہے تھے جو ان تک پہنچے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں یہ بات واضح طور پہ آئی ہے کہ وہ ویسے تو طلباء کو پڑھایا کرتے تھے، ترجمان القرآن تھے، صحابہ میں پہلے صحابی تھے جن کا لقب ترجمان القرآن تھا. ان کا ایک وقت مقرر تھا زبان و ادب کے لیے، عربی زبان و ادب کے بہت بڑے ماہر تھے، کل میں ذکر کر چکا ہوں. ایک مقررہ وقت پر وہ علم تفسیر پڑھایا کرتے تھے، تفسیر میں ان کے شاگرد اور طلباء ہیں. ایک مقررہ وقت پر وہ حدیثیں پڑھایا کرتے تھے. ایک خاص وقت پر وہ مغازی پڑھایا کرتے تھے، اور غزوات اور سیرت کے بارے میں جو معلومات ان کو ملی وہ معلومات تابعین تک پہنچایا کرتے تھے. اور غزوات اور مغازی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں جو ان کی اپنی یادداشتیں، نوٹس تھے، وہ اتنے تھے کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ وکان عندہ حمل بعیر، ان کے پاس ایک اونٹ کے وزن کے برابر یادداشتیں تھیں. مجھے نہیں پتا اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ 20 من کے قریب وزن ایک اونٹ اٹھا سکتا ہے. اگر 20 من صحیح ہو، میں نے کبھی اونٹ رکھا نہیں، اونٹ رکھتے کسی کو دیکھا نہیں، اسے میں نہیں جانتا، لیکن میرا خیال ہے کہ کئی من وزن ضرور ہوتا ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن عباس کی تحریری یادداشتیں ایک اونٹ پر لاد کر لے جائی جاتی تھی جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جایا کرتے تھے. اس ذخیرے میں کیا کیا تھا ہم نہیں جانتے، لیکن جو بھی عبداللہ بن عباس کا علم تھا وہ عربی زبان و ادب یعنی قرآن کے لغوی پہلو کے بارے میں ہو، وہ مغازی اور سیرت کے بارے میں ہو، وہ احادیث کے بارے میں ہو، وہ اتنا تھا کہ ایک اونٹ سے کم پر اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا تھا. علم حدیث اور علم مغازی شروع میں یکساں دلچسپی کے موضوعات تھے. صحابہ کرام میں سے جو احادیث بیان کرتے تھے وہ مغازی بھی بیان کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علم حدیث اور علم مغازی الگ الگ ہوتا گیا. دونوں میں تخصص بھی الگ الگ نمایاں طور پہ سامنے آ گیا. کچھ لوگ مغازی کے متخصص بن گئے، کچھ لوگ علم حدیث کے متخصص بن گئے. پھر مغازی کا مطالعہ دو پہلوؤں سے ہونے لگا، میں کل عرض کر چکا ہوں. کچھ لوگوں نے مغازی کا مطالعہ کیا واقعات اور تاریخ کے نقطہ نظر سے، کچھ لوگوں نے مغازی کا مطالعہ کیا اس نقطہ نظر سے کہ وہ اسلامی قانون جنگ اور قانون صلح کا ماخذ ہے. اسلام کا بین الاقوامی قانون مغازی کی صورت میں زیادہ سامنے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشادات فرمائے، لوگوں سے معاملہ کیسے کیا اور کس طرح سے اپنی جنگوں کو مرتب منظم کیا، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، معاہدے کیے تو کیسے کیے، ان کی پاسداری کی تو کیسے کی. کچھ لوگ یہ دلچسپی دینے لگے. اس لیے پہلی صدی ہجری کے شروع سے، یعنی پہلی صدی ہجری کے ختم سے اور دوسری صدی ہجری کے شروع سے یہ دو الگ الگ فن بن گئے. ایک علم سیر کہلایا جس کو آپ انٹرنیشنل لا کہہ سکتے ہیں، اور ایک علم مغازی کہلایا جو گویا سیرت کا ایک شعبہ بنا. بعد میں پھر مغازی میں اور موضوعات بھی شامل ہو گئے اور اس کو علم سیرت کے نام سے یاد کیا گیا. صحابہ کرام میں سے 1 درجن کے قریب کم از کم ایسے صحابہ کرام ہیں جن کی خاص دلچسپی اور ذوق یہ تھا کہ وہ حضور کی جنگوں اور مہمات کے بارے میں معلومات لوگوں کو بیان کیا کریں. کل میں کوئی 12 صحابہ کرام کے نام یا 15 کے بیان کر چکا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان کیا کرتے تھے. حضرت علی بن ابی طالب خاص طور پر، ہند ابن ابی حالہ اور بقیہ لوگ. اس طرح سے کچھ صحابہ کرام میں تخصص کا رجحان پیدا ہوا، وہ سیرت اور حضور کی شمائل مبارکہ اور ذات گرامی کے بارے میں معلومات فراہم کیا کرتے تھے. تابعین میں کچھ لوگ اس کے متخصص ہو گئے. تابعین میں سے جن بزرگوں نے سب سے زیادہ اس معاملے میں دلچسپی لی
اور ان معلومات کو صحابہ کرام سے حاصل کیا. ان میں یوں تو کئی بزرگوں کے نام ہیں، لیکن دو بزرگ سب سے نمایاں ہیں، اور ان دونوں کا تعلق دو بڑے صحابہ کرام سے ہے. ایک حضرت ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت عثمان غنی ذی النورین کے صاحبزادے ہیں. یہ مغازی کے خصوصی متخصص تھے، اور انہوں نے مغازی کے بارے میں مختلف صحابہ کرام سے معلومات جمع کی اور مغازی کا ایک مجموعہ مرتب کیا جو مغازی ابان ابن عثمان کہلاتا تھا. یہ اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے اور اپنے طلباء کو املا بھی کرایا کرتے تھے. ان کے طلباء اس کے نسخے بھی تیار کیا کرتے تھے. تابعین میں دوسرا سب سے نمایاں نام، بلکہ غالباً سب سے زیادہ نمایاں نام حضرت عروہ بن زبیر کا ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی تربیت میں خاص دلچسپی لی. انہوں نے علم سیرت اور مغازی کے بارے میں ایک مجموعہ مرتب کیا. وہ مجموعہ تحریری بھی تھا اور اپنے طلباء کو وہ پڑھایا بھی کرتے تھے. اس تحریری مجموعے کی تیاری میں بعض خلفاء نے بھی دلچسپی لی اور بعض دوسرے حضرات نے بھی ان سے درخواست کی کہ ان مجموعوں کو ہمارے لیے مرتب کر دیں. چنانچہ انہوں نے وہ مجموعے، ایک سے زائد مجموعے مرتب کیے. وہ مجموعے ان کے شاگردوں کے ذریعے بعد والوں تک پہنچے. انہوں نے خود اپنے دست مبارک سے جو نسخہ لکھا تھا وہ نہیں پہنچ سکا ہم تک، کہیں ضائع ہو گیا. لیکن انہوں نے اپنے شاگردوں کو جو چیزیں املا کرائی تھی وہ ان کے شاگردوں کے ذریعے محفوظ ہیں. ان کے شاگردوں کا لکھا ہوا مجموعہ طبری تک پہنچا، ابن سعد تک پہنچا، واقدی تک پہنچا. ابھی چند سال پہلے، 15-20 سال پہلے، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے ان ساری کتابوں سے اس کو ایکسٹریکٹ کر کے اور مغازی عروہ بن زبیر کے نام سے کتاب مرتب کر دی. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عروہ بن زبیر کا سارا ذخیرہ معلومات اس طرح جمع ہو گیا ہے، لیکن ان کے ذخیرہ معلومات کا خاصا حصہ ریکور ہو گیا ہے، دریافت ہو گیا ہے، اور آج مطبوعہ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. میں بھی اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں. تابعین میں سے 3 اور نمایاں نام ہیں جنہوں نے سیرت اور مغازی کے بارے میں صحابہ کرام کے ذخائر کو مرتب اور منظم کرنے میں بہت نمایاں دلچسپی لی اور قابل ذکر کام کیا. ان میں سے ایک وہب ابن منبہ ہیں جو انہی حمام ابن منبہ کے چھوٹے بھائی ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے جنہوں نے ان کا مجموعہ پہلی مرتبہ مرتب کیا. یہ دونوں بھائی تھے، دونوں ابو ہریرہ کے شاگرد تھے. حمام ابن منبہ نے احادیث مرتب کی، وہب ابن منبہ نے روایات سیرت اور مغازی کی مرتب کی. ان کے بعد شرحبیل ابن سعد تھے، اور آخری تابعی ابن شہاب، محمد ابن شہاب زہری تھے، محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، جو امام مالک کے بھی استاد ہیں اور بہت سے بڑے محدثین کے استاد ہیں. تابعین میں ان 5 حضرات کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی محترم اور انتہائی قابل احترام، قابل عقیدت، مقدس نام ایک اور تابعی کا ہے، حضرت امام علی ابن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے اپنی یادداشت کے لیے سیر المغازی کا ایک مجموعہ ایک مرتب کیا ہوا تھا، جن کے بارے میں واقدی نے بھی صراحت کی ہے اور علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بھی صراحت کی ہے کہ امام زین العابدین کی اپنی یادداشتوں میں ایک نسخہ، ایک کتاب سیرت المغازی پر لکھی ہوئی تھی، اور جس طرح سے وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اس سیرت المغازی کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. کان یتلو کما کان یتلو القرآن الکریم. لیکن غالباً امام زین العابدین کے کوئی شاگرد نہیں تھے، یا انہوں نے دوسروں تک اس کا نسخہ نہیں پہنچایا، یا پہنچایا ہو تو بعض والوں تک نہیں پہنچا. ابھی میں نے عرض کیا کہ سب سے نمایاں نام حضرت عروہ ابن زبیر کا ہے. حضرت عروہ ابن زبیر ایک طویل عرصہ اپنی خالہ جان کے ساتھ رہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جو کچھ ذخیرہ علم تھا سن کر، لکھ کر، زبانی یاد کر کے اس کو محفوظ کر لیا. اور اپنی خالہ جان کے انتقال سے چند سال پہلے انہوں نے اپنے کسی دوست سے یہ کہا کہ خالہ کے پاس جو ذخیرہ علم تھا وہ سارا میں نے محفوظ کر لیا ہے، اب ان کے جانے سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ان کا علم بھی چلا جائے گا، تو میں نے سب محفوظ کر لیا ہے.
اپنی خالہ کے علاوہ ان کی والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو خود صحابیہ تھیں، مکے کے دور سے صحابیہ تھیں، ہجرت کے واقعات میں براہ راست شریک تھیں، ہجرت کا سارا عمل ان کے سامنے ہوا، ہجرت کے عمل میں ان کا حصہ ہے، ان کا کردار ہے، سیرت کے واقعات ان سے بڑھ کر کون بیان کر سکتا تھا۔ ان سے اپنی والدہ اور خالہ تو تھیں، وہ تو گھر کی بات تھی، ان کے والد حضرت زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ تو ان کے والد ہی تھے، لیکن ان کے علاوہ کچھ صحابہ کرام سے خاص طور پر انہوں نے کسب فیض کیا، جن میں سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت سعید بن زید، حضرت زید بن ثابت جو حضور کے کاتبین میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس جو ترجمان القرآن کہلاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر جن سے زیادہ متبع سنت خود صحابہ کرام میں کوئی نہیں تھا ان کے زمانے میں، اور سنت کی ایک ایک چیز کی پیروی اتنی جزرسی کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ اتنی جزرسی اور اتنی پابندی بھی کیا کوئی کر سکتا ہے۔ امام زہری جو تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں اور خود حضرت عروہ بن زبیر کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ کہتے تھے کہ کانا عروہ بحرا لا تقدرہ الدلاء، کہ عروہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جتنے ڈول نکالتے جاؤ ان کا پانی گدلا نہیں ہوتا، یعنی اتنا کثرت سے ان کی معلومات ہیں کہ ان کی معلومات نہ پرانی ہوتی ہے نہ اس میں تکرار ہوتی ہے، جب بھی پوچھا گیا، جب بھی کسب فیض کے لیے حاضر ہوئے تو نئی معلومات ان سے ہمیں ملی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جو مشہور محدثین میں سے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تہذیب التہذیب جو صحابہ کرام سے لے کر اور راویان حدیث کے تذکرے پر مبنی ہے، اس میں انہوں نے عروہ بن زبیر کے بارے میں لکھا ہے کہ روایت اور مغازی اور سیرت کے بارے میں ان کی معلومات کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات بڑے صحابہ کرام بھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ فلاں معاملے میں کیسے ہوا تھا یا سیرت کا کون سا واقعہ کیسے ہوا تھا، اتنی کثرت سے انہوں نے معلومات فراہم کی تھی۔ عروہ بن زبیر صرف حدیث اور سیرت اور مغازی کے عالم نہیں تھے بلکہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ فقہاء سبع کا نام ہم سب نے سنا ہے، ایک زمانے مدینہ منورہ کے 7 بڑے فقہاء تھے جو فقہاء سبع کہلاتے تھے، اور جس زمانے میں عمر بن عبدالعزیز مدینہ منورہ میں گورنر تھے تو ان فقہاء سبع کو انہوں نے اپنی شورا قرار دیا تھا اور ان کے مشورے سے کام کیا کرتے تھے۔ یوں تو حضرت عروہ بن زبیر از خود بھی یہ سب کام کر رہے تھے، اور جو کچھ ذخیرہ ان کو اپنے والدین سے، صحابہ کرام سے، اپنی خالہ جان سے اور بقیہ لوگوں سے ملا تھا اپنے شاگردوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ چنانچہ زہری ان کے شاگردوں میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض دوسرے حضرات نے بھی ان کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ زیادہ مفصل انداز میں ان معلومات کو ہمیں دے سکیں۔ جس زمانے میں مروان ابن حکم مدینہ منورہ کے گورنر تھے تو ان کو خاص دلچسپی یہ تھی کہ وہ مختلف صحابہ کرام سے اور تابعین سے ان معلومات کے جمع اور فراہم کرنے کی درخواست کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے بھی یہ کام کئی بار کرنے کے لیے کہا، اور ایک مشہور صحابی حضرت حکیم ابن حزام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے پہلے سے دوست تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریبی رشتے دار تھے۔ اگر آپ تھوڑا سا یاد دلائیں تو جب مقاطعہ ہوا اور شعب بنی ہاشم میں حضور کو پورے خاندان اور صحابہ کے ساتھ محصور کر دیا گیا تو قریش کے وہ لوگ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے اور در پردہ مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے اور جن کی کوشش سے بعد میں وہ معاہدہ توڑا گیا، ان میں حضرت حکیم ابن حزام بھی شامل تھے۔ تو حکیم ابن حزام کے پاس بھی غزوات کے بارے میں کچھ معلومات تھیں، جن غزوات میں وہ خود شریک ہوئے بعد میں، اور پہلے غزوات کے بارے میں دوسرے صحابہ کرام کے ذریعے۔ تو مروان ابن حکم نے حکیم ابن حزام سے خاص درخواست کی کہ آپ ان معلومات کو ایک جگہ مرتب کر دیں، اور ان کے کہنے پر انہوں نے یہ معلومات مرتب کر دی۔ مروان ابن الحکم کے علاوہ جس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے جس فرما روا کا، وہ اموی خلیفہ عبد الحکیم ابن مروان ہے، عبد الملک ابن مروان۔ عبد الملک ابن مروان کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عبد الملک ابن مروان خود اپنی جگہ ایک بڑا صاحب علم انسان تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگردوں میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ان کے انتقال کے وقت یہ پوچھا گیا کہ آپ کے بعد فتاویٰ کے لیے کس سے رجوع کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ عبد الملک ابن مروان سے رجوع کیا جائے۔ امام مالک نے کئی جگہ موطا امام مالک میں کسی چیز کا سنت ہونا بیان کیا ہے کہ فلاں چیز میرے نزدیک سنت ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ میں نے عبد الملک ابن مروان کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔
گویا امام مالک نے عبد الملک ابن مروان کے طرز عمل کو سنت کی ایک دلیل قرار دیا. علمی اور دینی اعتبار سے وہ اس درجے کا آدمی تھا. عبد الملک ابن مروان نے حضرت عروہ بن زبیر سے خاص طور پر درخواست کی کہ اور بہت سے معاملات کو ضبط تحریر میں لانے کا مشورہ دیا. نہ صرف ضبط تحریر میں لانے کا مشورہ دیا بلکہ مختلف معاملات پر کچھ سوالات وہ بھیجا کرتے تھے وقتاً فوقتاً، اور عروہ بن زبیر اس کا تفصیلی جواب بھیجا کرتے تھے. عبد الملک کے یہ خطوط اور عروہ کے یہ جوابات آج بڑی حد تک محفوظ ہیں، اور ان میں سے بہت سے خطوط اور بہت سے جوابات امام طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیے ہیں. ان میں سے کئی واقدی نے نقل کیے ہیں، ان میں سے کئی ابن سعد نے نقل کیے ہیں، اور مختلف مورخین نے ان خطوط کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ پوری سند کے ساتھ طبری میں ہے. میں صرف ایک بطور مثال کے طبری کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں. طبری نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری سند بیان کرنے کے بعد کہ عن عروہ انہ کتب الی عبد الملک ابن مروان، کہ عروہ نے عبد الملک ابن مروان کو یہ لکھا، اما بعد فإنک کتبت الی تسألنی عن خالد بن ولید، آپ نے مجھے خط لکھا ہے اور یہ پوچھا ہے خالد بن ولید کے بارے میں کہ هل اغار یوم الفتح، کیا انہوں نے فتح مکہ کے دن حملہ کر دیا تھا ان کے دستے نے؟ وہ بھی امر من اغارا، اور کس کے حکم سے حملہ کیا تھا اگر کیا تھا تو؟ پھر عبد الملک نے پھر حضرت عروہ نے اس کا پورا جواب دیا. اسی طرح سے ابن سعد، طبری اور واقدی ان کی کتابوں کا جائزہ لیا جائے تو عبد الملک کے بھیجے ہوئے سوالات، عبد الملک کے لکھے ہوئے استفسارات، ان میں سے بہت سو کا تذکرہ ملتا ہے، اور عروہ بن زبیر نے ان کے جو جوابات دیے ان میں سے بہت سے جوابات آج طبری وغیرہ میں محفوظ ہیں. اور جو ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے کتاب ایکسٹریکٹ کر کے تیار کی ہے، استخراج کر کے تیار کی ہے، اس میں یہ سارے دستاویزی واقعات اور ثبوت انہوں نے بیان کر دیے ہیں. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حضرت عروہ بن زبیر کے مغازی کے نام سے جو کتاب مطبوعہ موجود ہے، جو 1981 میں ریاض میں ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی تحقیق سے چھپی ہے، یہ اس وقت سیرت پر قدیم ترین کتاب ہے جو الگ منفرد کتاب کے طور پہ لکھی گئی. اس کے براہ راست راوی عروہ بن زبیر ہیں، وہ اپنی والدہ سے، اپنی خالہ سے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معرکے میں اور ہر مہم میں شریک رہے. اگرچہ اس وقت تک جو معلومات سیرت اور مغازی کے بارے میں دستیاب تھیں بقیہ کتابوں کے ذریعے، ان میں کوئی نئی بات عروہ کی اس کتاب کے چھپنے سے ہمارے سامنے نہیں آئی، لیکن اس سے یہ تصدیق ضرور ہوئی کہ عروہ نے صحابہ کرام کے بعد پہلے مرحلے میں جو معلومات اگلی نسل تک پہنچائی تھیں وہ پورے صحت کے ساتھ اور پوری فائڈیلٹی کے ساتھ پہنچائی تھیں. پورے ڈاکٹر صاحب فائڈیلٹی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پوری قطعیت نہیں، فائڈیلٹی کہتے ہیں کہ پوری دیانتدارانہ وثوق کے ساتھ جو باتیں پہنچائی تھیں، دیانتدارانہ وثوق کے ساتھ جو باتیں پہنچائی تھیں وہ ساری کی ساری ایز اٹ از سیرت کی کتابوں میں دستیاب ہے. تابعین میں سے ایک اور نام بڑا نمایاں ہے، وہ عاصم ابن عمر ابن قتادہ ابن نعمان الانصاری کا ہے. ان کے دادا صحابی تھے، بدر اور احد اور دوسرے تمام غزوات میں شریک رہے. محدثین نے لکھا ہے کہ شہید المشاہد کلہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات اور مارکوں میں شریک رہے. یہ وہی صحابی ہیں جن کی غزوہ احد میں آنکھ نکل پڑی تھی اور چہرے پر لٹک آئی تھی. حضور کے پاس آئے کہ میری آنکھ نکل گئی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے اس کو اپنے دستے مبارک سے اپنی جگہ رکھا اور کہا تھوڑی دیر آرام کرو، کچھ پڑھ کے پھونکا، اور اس کے بعد وہ دوسری آنکھ سے زیادہ بینا رہی، زیادہ صحت مند رہی، اور آخر تک اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ان کے صاحبزادے تھے عمر ابن قتادہ، جنہوں نے اپنے والد سے مغازی کی روایت حاصل کی، اس کو مرتب کیا اور اپنے صاحبزادے عاصم ابن عمر ابن قتادہ ابن نعمان انصاری تک پہنچایا. ان عاصم کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ کان راویۃ للعلم، وہ علم کی بہت بڑی روایت کرنے والے تھے. وَلَهُ عِلْمٌ بِالْمَغَازِ وَالسِّيَرِ، ان کے پاس مغازی اور سیرت کا بہت علم تھا. ان کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس کام کے لیے مقرر کیا تھا جب وہ خلیفہ تھے کہ دمشق کی مسجد میں روزانہ بیٹھ کر مغازی اور سیرت کا درس دیا کریں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیا کریں. ففعل، تو انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے پہلی سیرت سیر قائم کی.
اور اس سیرت چیئر پر عاصم ابن عمر ابن قتادہ ابن نعمان انصاری کو مقرر کیا، جو خلیفہ وقت کے کہنے پر وہاں سیرت اور مغازی کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عام طور پر محدثین اور سیرت نگار اور مورخین یہ لکھتے چلے آئے ہیں کہ سیرت نگاری میں سب سے پہلا کام حضرت امام زہری نے کیا۔ یقیناً ایک زمانے تک یہ خیال تھا کہ امام زہری پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سیرت اور مغازی پر کتاب لکھی، لیکن اب حضرت عروہ بن زبیر کی کتاب کے دستیاب ہونے کے بعد، حضرت ابان ابن عثمان کے مرویات اور اس کے تحریری طور پہ مرتب ہونے کے اطلاع کے بعد، اور عاصم ابن عمر ابن قتادہ کے بارے میں یہ کہنے کے بعد کہ انہوں نے کتاب مرتب کی تھی، اس کو پڑھایا بھی کرتے تھے اور دمشق میں اس کا درس ہوا کرتا تھا، اب یہ کہنا مشکل ہے کہ امام زہری پہلے مصنف تھے۔ امام زہری بہت بڑے آدمی تھے، بڑے محدث تھے، ارباب سیر میں سے تھے، ارباب حدیث میں سے تھے، لیکن وہ سیرت نگاری میں اولیت کا مقام ان کو نہیں تھا۔ وہ تابعین میں ذرا جونیئر تابعین میں ان کا شمار تھا، سینئر تابعین ان سے پہلے یہ چیزیں لکھ چکے تھے۔ لہذا جن قدیم لوگوں نے لکھا ہے کہ وہی اول سیرت الفت فی الاسلام کی یہ سیرت میں پہلی کتاب تھی جو اسلام میں لکھی گئی، یہ شاید درست نہیں ہے اور اس وقت کی معلومات کے لحاظ سے درست تھا، اب نئی تازہ ترین معلومات کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اس وقت قدیم ترین سیرت نگار حضرت عروہ بن زبیر ہیں، جن کے بارے میں امام زہری اور کئی لوگوں نے لکھا کہ بحر لا ينزف، وہ ایسا سمندر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک اور ان کے شاگرد نے لکھا ہے کہ جب بھی میں ان کے پاس آیا تو میں نے ان کے پاس ایک نیا علم اور نئی معلومات پائیں۔ انہی کے ہم اثر ایک اور صحابی تھے، ایک اور تابعی تھے، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ، یہ بھی صحابی زادے تھے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ اشعر الفقہا، اس زمانے کے فقہا میں سب سے بڑے شاعر، اور افقہ الشعراء، شعراء میں سب سے بڑے فقیہ، شاعروں میں شاعر ہوتے تھے، فقہا میں فقیہ ہوتے تھے۔ اگرچہ امام زہری اب تازہ ترین معلومات کے مطابق پہلے سیرت نگار نہیں ہیں، لیکن امام زہری کا درجہ، کارنامہ اور مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، اور علم حدیث اور سیرت کی تدوین میں ایک حمزہ وصل کی حیثیت ان کو حاصل ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر کی جو روایات تھیں امام زہری تک پہنچی، ابان ابن عثمان کی روایات امام زہری تک پہنچی، عاصم ابن عمر ابن قتادہ کی روایات امام زہری تک پہنچی۔ امام زہری نے ان سارے ذخائر کو یکجا کر کے ایک بڑا ذخیرہ مرتب کیا، اس اعتبار سے پہلی ضخیم یا پہلی مفصل کتاب ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ دوسرے شاگردوں کے ذریعے ہم تک آئی، وہ معلومات ان کے تلامذہ کے ذریعے آئیں، اور ان کے تلامذہ نے جو معلومات آگے بہم پہنچائیں وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں مرتب کر لی۔ امام زہری نے اپنے زمانے میں تمام بڑے بڑے تابعین سے کسب فیض کیا، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کے سامنے زانو تلمس طے کیا، لیکن علم حدیث اور قرآن کے ساتھ ساتھ ان کی دلچسپی کا میدان سیرت اور مغازی بھی تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں رہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب امام مالک نے بھی ان سے کسب فیض کیا۔ امام مالک امام زہری کے تلامذہ میں سے ہیں، اور امام مالک کی موطا میں امام زہری کی روایات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ امام زہری اپنے وقت کو اس طرح صرف کرتے تھے کہ ہر گھر میں جاتے تھے، ان سے جا کے پوچھتے تھے کہ تمہارے گھروں میں اس وقت کوئی بوڑھے بزرگ زندہ ہیں، ان سے ملاقات کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ آپ نے اپنے والد سے فلاں غزوے کے بارے میں کیا سنا ہے، فلاں غزوے کے بارے میں کیا سنا ہے، اور جو مختلف غزوات کے بارے میں مختلف صحابی زادوں یا صحابہ کرام کے پاس معلومات تھیں ان کو ضبط تحریر میں لایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کان یخلص الی ربات الحجان، پردہ نشین خواتین کے پاس بھی پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے اپنے والد سے فلاں غزوے کے بارے میں کیا سنا ہے، فلاں واقعے کے بارے میں کیا سنا ہے، اور اس طرح سے یہ ساری معلومات وہ جمع کیا کرتے تھے۔ ایک اموی خلیفہ کو حضرت زہری کے بارے میں بھی خیال ہوا کہ جو احادیث بیان کرتے ہیں تو یہ حافظے سے بیان کرتے ہیں، یہ حافظہ ان کا قابل اعتماد ہے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے احادیث سننا چاہتا ہوں۔ احادیث سننے کے لیے خلیفہ وقت امام زہری کے پاس آئے، امام زہری کے مجمع میں بیٹھ کے احادیث سنی اور 400 احادیث کا املا لے کر چلے گئے۔ 400 احادیث کا املا لینے کے بعد جس میں سیرت کے واقعات بھی ہوں گے، غزوات کی تفصیلات بھی ہوں گی، اور کافی عرصے کے بعد واپس آئے، کہا کہ میں آپ سے فلاں فلاں احادیث سننا چاہتا ہوں۔ وہ سنی اور اپنے اس سے مقابلہ کیا، فوجدہ لم یغادر حرفا،
اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا، جو پہلے سنایا تھا وہی دوبارہ سنایا اور کوئی رد و بدل اس میں محسوس نہیں کیا۔ امام زہری کے تلامذہ میں یوں تو بے شمار لوگ ہیں، امام مالک بھی ان کے تلامذہ میں ہیں، بڑے بڑے محدثین اور اکابر فقہا ان کے شاگردوں میں ہیں، لیث ابن سعد جو بہت بڑے فقیہ ہیں امام شافعی کے اساتذہ میں ہیں، امام مالک کے استاد ہیں، وہ امام زہری کے تلامذہ میں سے ہیں۔ لیکن سیرت کی حد تک، مغازی کی حد تک ان کے تلامذہ میں 3 نام بڑے نمایاں ہیں۔ ایک موسیٰ ابن عقبہ ہیں، ایک معمر ابن راشد ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، ایک محمد ابن اسحاق ہیں جن کا نام سب سے نمایاں ہے، اتنا نمایاں نام ہوا کہ انہوں نے باقی سب ناموں کو بھلا دیا۔ ان میں موسیٰ ابن عقبہ اپنے وقت کے ایک اہم محدث بھی تھے، علم حدیث میں بھی ان کا بڑا اونچا مقام تھا اور مغازی اور سیر میں بھی ان کا مقام تھا۔ موسیٰ ابن عقبہ نے امام زہری کی روایات کو قلم بند کیا، مرتب کیا، نئے انداز سے ترتیب دی اور خود مدینہ منورہ میں ایک سند کی حیثیت ان کو حاصل ہو گئی۔ یہاں تک کہ جب امام مالک سے کوئی پوچھتا تھا کہ مغازی یا سیر کے بارے میں کس سے معلومات حاصل کریں تو امام مالک کہا کرتے تھے کہ علیکم بمغازی موسیٰ ابن عقبہ فإنہ ثقہ، کہ موسیٰ ابن عقبہ سے جا کے مغازی معلوم کرو، اس لیے کہ وہ مستند اور ثقہ آدمی ہے۔ موسیٰ ابن عقبہ کے 2 بھائی اور تھے، ابراہیم ابن عقبہ، محمد ابن عقبہ، یہ تینوں فقیہ اور محدث تھے، اور ایک زمانہ تھا کہ تینوں کا حلقہ درس مسجد نبوی میں لگا کرتا تھا۔ ایک ستون کے نیچے موسیٰ ابن عقبہ مغازی پڑھایا کرتے تھے، ایک ستون کے نیچے ابراہیم ابن عقبہ، ایک ستون کے نیچے محمد ابن عقبہ حدیث اور فقہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ موسیٰ ابن عقبہ کی مکمل کتاب تو ہم تک نہیں پہنچی، لیکن اس کا ایک مخطوطہ پروشیا میں، جو پہلی جنگ عظیم سے پہلے یورپ کا ایک ملک تھا اور بعد میں اس کے حصے بکھرے فاتح طاقتوں نے کر کے مختلف ملکوں میں ضم کر دیے تھے، کچھ حصہ جرمنی میں ضم ہوا، کچھ چیکوسلواکیہ میں ہوا، وہاں کے کتب خانے میں اس کا ایک حصہ تھا، ایک پورشن اس کا موجود تھا جو 1904 میں ایڈورڈ زخاؤ جو مشہور مستشرق تھا اس نے ایڈٹ کر کے شائع کیا تھا۔ تو 1904 میں موسیٰ ابن عقبہ کے مرتب کیا ہوا مغازی کا یہ نسخہ مطبوعہ شکل میں ہم تک آ گیا تھا اور اب کتب خانوں میں موجود ہے۔ ایک نسخہ ابھی برلن میں بھی ہے، وہ بھی نامکمل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جو حصہ پروشیا کے نسخے کی بنیاد پر چھپا ہے وہ اور برلن والے نسخے میں کیا قدر مشترک ہے، اس لیے کہ میں نے وہ دیکھا نہیں، اس لیے میں کہہ نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات امر واقعہ ہے کہ موسیٰ ابن عقبہ کے مغازی کو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا تھا اور محدثین عام طور پر موسیٰ ابن عقبہ کے مغازی پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ موسیٰ ابن عقبہ کے وہ مغازی جو چھپ گئے ہیں، ان کے علاوہ بھی ان کی کتاب کا بہت بڑا حصہ طبقات ابن سعد میں جا بجا ملتا ہے۔ ابن سعد 2 واسطوں سے موسیٰ ابن عقبہ کے شاگرد ہیں۔ موسیٰ ابن عقبہ نے اپنے شاگردوں کو جو ڈکٹیشن دی ہوگی وہ ان کے شاگردوں کے ذریعے سے ابن سعد تک پہنچی ہوگی، اور ابن سعد نے اپنی کتاب میں ان معلومات کو جا بجا محفوظ کیا ہے۔ موسیٰ ابن عقبہ کا ایک بڑا کارنامہ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے ان کو یہ خیال آیا کہ اصحاب بدر کی مکمل فہرست بنائیں۔ اصحاب بدر کی قرآن پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے، صحابہ کرام میں ان کی فضیلت مشہور و معروف تھی، اور پھر بعد میں صحابہ کرام میں اصحاب بدر کا، بدریین کا بڑا مقام تھا، یہاں تک کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں اصحاب بدر کو ایک الیکٹورل کالج کی حیثیت حاصل تھی۔ خلفاء راشدین کا انتخاب اصحاب بدر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب سیدنا علی بن ابی طالب سے لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ لیس ذالک الیکم، اس کا فیصلہ کرنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے، یہ ان لوگوں سے فرمایا جو آئے تھے، جو حاضر ہوئے تھے۔ انما ذالک الی اہل بدر، یہ فیصلہ کرنے کا حق تو اہل بدر کو ہے۔ فمن رضی بہ اہل بدر فہو الخلیفہ، جس سے اہل بدر راضی ہوں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ یہ کیفیت اہل بدر کی تھی۔ ان کی پہلی مکمل فہرست موسیٰ ابن عقبہ نے بنائی، جس کی امام مالک نے تصدیق کی اور اس فہرست کو مستند قرار دیا۔ ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ زہری کے شاگردوں میں دوسرا نمایاں نام معمر ابن راشد کا ہے۔ معمر ابن راشد دراصل یمن کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بھی ایک کتاب مغازی پر لکھی تھی جس کا تذکرہ ابن ادیب نے کتاب الفہرست میں کیا ہے۔
معمر ابن راشد کی اس کتاب کے اقتباسات واقدی، ابن سعد، بلازری، طبری سب کے یہاں ملتی ہیں، لیکن زیادہ استفادہ انہوں نے امام زہری کی روایات سے کیا ہے، اور امام زہری کے پاس جو کچھ معلومات تھیں مغازی اور سیر کے بارے میں وہ سب معمر ابن راشد کے پاس تھیں۔ معمر ابن راشد نے ان معلومات کو مزید اضافوں کے ساتھ ایک کتاب المغازی کی شکل میں مرتب کیا تھا۔ یحییٰ ابن معین جو ایک مشہور محدث ہیں اور محدثین میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، اور اس اعتبار سے وہ بڑے اہم ہیں کہ جرح و تعدیل یعنی کسی راوی کو مستند یا غیر مستند قرار دینے کا جو فن ہے اس کے سب سے بڑے ماہر تھے، اور اس میں متشددین میں سے ان کا شمار تھا۔ متشددین وہ لوگ تھے جو بہت سختی سے پرکھتے تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس راوی کو یحییٰ ابن معین مستند قرار دے دیں پھر آنکھیں بند کر کے عضدوا علیہ بالنواجذ، امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ جس راوی کو یحییٰ ابن معین مستند قرار دے دیں اس کو دانتوں سے پکڑ لو، اس لیے کہ اس کے بعد پھر کسی اور کی تعدیل کی ضرورت نہیں۔ یحییٰ ابن معین نے معمر ابن راشد کے بارے میں تصدیق کی ہے کہ زہری کے تلامذہ میں معمر ابن راشد مستند ترین ہیں، اور ان کے پاس جو معلومات ہیں وہ انتہائی استناد اور ثقافت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ معمر ابن راشد کے شاگردوں میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن سب سے نمایاں نام جو بھی میں نے عرض کیا امام عبدالرزاق ابن حمام الصنعانی کا ہے، جو کئی بڑے محدثین کے اساتذہ میں ہیں۔ انہوں نے بھی ایک کتاب المغازی ابن ندیم کے بقول لکھی تھی، اور یہ وہ سلسلہ تھا، یہ گویا تحریری ثبوت بھی ہے کہ معمر ابن راشد کے شاگردوں کے تحریری ذخائر ہیں، معمر ابن راشد کے تحریری ذخائر ہیں، امام زہری کے تحریری ذخائر ہیں، امام زہری نے جن سے کسب فیض کیا ان کے تحریری ذخائر ہیں، انہوں نے جن صحابہ سے کیا براء ابن عازب کا ہم دیکھ چکے ان کے تحریری ذخائر ہیں، حکیم ابن حزام براہ راست پڑھایا کرتے تھے ان کے تحریری ذخائر ہیں۔ تو یہ چیزیں نہ صرف زبانی روایت بلکہ تحریری ذرائع سے بھی ہم تک پہنچی ہیں۔ شرحبیل ابن سعد کا میں نے ذکر کیا، یہ تین بڑے نمایاں صحابہ کے تلامذہ میں سے ہیں، زید بن ثابت، ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری۔ انہوں نے ایک کام کیا تھا کہ انہوں نے ان مہاجرین کی فہرست بنانے پر زور دیا، توجہ دی، جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ سے آئے تھے اور السابقون الاولون میں شامل تھے۔ السابقون الاولون من المہاجرین، اول من دون قوائن المہاجرین من السابقین الاولین المدینہ، وہ کون لوگ تھے، ان کی مستند فہرست انہوں نے بنائی۔ اور پھر بدر اور احد، ان دونوں میں جو حضرات شریک ہوئے، احد میں جو شہید ہوئے، جو بدر میں شریک ہوئے، ان سب کی فہرست ایک انہوں نے بنائی۔ یہ سب لوگ وہ ہیں جن کا شمار یا تو صغار تابعین میں ہے یا اتباع تابعین میں سے ہے۔ ان کے بعد امام زہری کے تلامذہ دو کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہب ابن منبہ کا ذکر بھی آ چکا ہے، ابان ابن عثمان کا ذکر بھی آ چکا ہے، موسیٰ ابن عقبہ کی مزید تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ امام زہری کے آخری شاگرد محمد ابن اسحاق تھے۔ ابن اسحاق سیرت کے فن میں اتنا بڑا نام ہے کہ ان کے کارنامے نے بقیہ لوگوں کے کارناموں کو بھلا دیا۔ ابن اسحاق کے کام پر ایک کتاب ایک مستشرق نے لکھی ہے جس کا اردو اور عربی ترجمہ بھی موجود ہے، جرمن میں لکھی تھی جوزف ہورووکس نے، 1927-28 میں لکھی تھی، بعد میں اس کا عربی اور اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، جس میں اس نے ابن اسحاق کے اس کام کا پورا پس منظر اور ان کے اساتذہ اور ماخذ کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے۔ کتاب اچھی ہے، معلومات بھی مستند ہیں، کہیں کہیں مغربی تعصب کی جھلک نظر آتی ہے لیکن کوئی زیادہ نہیں ہے اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ابن اسحاق کی کتاب آج ہمارے پاس دو شکلوں میں موجود ہے۔ ابن اسحاق سیرت پر اتنا بڑا نام ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ابن اسحاق کو سیرت کے بارے میں وہی مقام حاصل ہے جو حکیم رستہ تالیس کو منطق میں حاصل ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ ابن اسحاق نے سیرت پر ایک بڑی جامع کتاب لکھی تھی جو 3 ضخیم جلدوں پر مبنی تھی، اور ان تمام اصحاب سے جن کا بھی تذکرہ ہوا انہوں نے کسب فیض کیا، ان سب کے تحریری ذخائر کو حاصل کیا، خود ایک ایک مقام اور علاقے کو جا کے دیکھا، جن جن حضرات کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ ان کا تعلق
شرکائے بدر کے خاندان سے ہے یا شرکائے احد کے یا فلاں واقعے کے اس میں وہ لوگ شریک تھے، ان کے پسماندگان سے جا کے معلومات جمع کرتے تھے، مختلف معلومات کو آپس میں مقابلہ کر کے چیک کرتے تھے کہ درست ہے۔ ان سب کے بعد انہوں نے ایک کتاب مرتب کی جو جامع ترین اور مکمل کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب انہوں نے عباسی خلیفہ منصور کے کہنے پر لکھی تھی۔ ممکن ہے درست ہو، اس لیے کہ منصور نے امام مالک سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ سنت کا ایک مجموعہ مرتب کریں، چنانچہ امام مالک نے موطا منصور کے کہنے پر لکھی تھی۔ ہو سکتا ہے منصور کو یہ خیال ہوا ہو کہ مغازی اور سیرت پر بھی ایک کتاب ہونی چاہیے، اس لیے ابن اسحاق نے یہ کتاب منصور کے کہنے پر مرتب کی۔ اس کتاب کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے کا نام ابن اسحاق نے رکھا تھا کتاب المبتدا۔ کتاب المبتدا میں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد معاذ ابن عدنان تک جو معلومات ان کو ملی وہ انہوں نے مرتب کی۔ ان معلومات کے بارے میں بعض محدثین کا خیال تھا اور بعض محتاط اہل علم کا خیال تھا کہ یہ بہت غیر مستند ہیں۔ ان میں معلومات کا زیادہ بڑا حصہ وہ تھا جو یہودی ذرائع سے اور عیسائی ذرائع سے آیا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دلچسپی یہودیوں عیسائیوں دونوں کو تھی، اور ان سے پہلے کی تاریخ نبوت اور انبیاء کا سلسلہ یہ ان میں مسلمانوں میں مشترک تھا، اس لیے ابن اسحاق نے ان سے یہ معلومات حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا، لیکن بقیہ محدثین نے ان معلومات کو غیر مستند قرار دیا، اور اس طرح ابن اسحاق کے اس کام پر بھی ایک حرف آیا اور اس کو استناد کا وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکا محدثین کی نظر میں جو بقیہ لوگوں کو حاصل تھا۔ اس کا دوسرا حصہ تھا المبعث کے نام سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور حضور کے خاندان اور برادری سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک۔ اور تیسرے حصے کا نام تھا مغازی، جس میں جنگوں کا الگ سے حصہ انہوں نے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ ابن اسحاق کی یہ کتاب ایک طویل عرصے تک مقبول رہی۔ تقریباً تمام سیرت نگاروں نے اس کتاب سے استفادہ کیا، اس کتاب کے مضامین کو اپنے مجموعوں میں جگہ جگہ شامل کیا، اس کا مطالعہ کیا، اس کے خلاصے لکھے گئے، اس کی شرحیں لکھی گئیں۔ یہ کتاب بڑی دیانتداری سے لکھی گئی تھی۔ خود مغربی مصنفین نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ الفرڈ گیام، جس نے اس کا انگریزی ترجمہ بھی کیا ہے اس کے ایک ورژن کا، وہ کہتا ہے کہ بڑی دیانتداری، صداقت اور غیر جانبداری کے ساتھ یہ لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کے تقریباً 15 ورژنز کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ہر بڑا صاحب علم ایک کتاب مرتب کرتا تھا، فقہ یا حدیث یا تفسیر جو بھی ہو، پھر اس کتاب کو اپنے طلباء کو املا کرایا کرتا تھا۔ طلباء اس کا املا لے لیا کرتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے اور حفظ کر لیا کرتے تھے۔ ان طلباء میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو بعد میں علم میں مزید ترقی کرتے تھے، مزید ترقی کرنے کے بعد وہ اس مجموعے میں اضافہ کرتے تھے، ترمیم کرتے تھے، جہاں اختلاف ہوتا تھا اس کا بھی ذکر کر دیا کرتے تھے کہ ہمیں اس سے اختلاف ہے، اس لیے کہ علم اس زمانے میں کسی کی میراث نہیں ہوتا تھا، علم انسانیت کی مشترکہ میراث تھا، اس پہ کاپی رائٹ نہیں ہوا کرتا تھا کہ میں نے ایک چیز کہہ دی ہے تو میرا اس پہ کاپی رائٹ ہے، جب تک پیسے نہیں ملیں گے کسی کو اس میں استفادے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اسلامی تہذیب کے مزاج کے خلاف تھا۔ اس لیے جو علم کسی استاد نے شاگردوں تک پہنچایا وہ پوری انسانیت کی میراث ہے، اس میں ہر شخص کو رائے دینے کا حق ہے۔ خود امام مالک کی موطا، اس کے کوئی 15-20 نسخے ہیں، ایک نسخہ امام محمد کا ان کے شاگرد تھے لکھا ہوا ہے، اس میں امام محمد نے اپنے بہت سے اضافے کیے، جہاں اختلاف تھا اس کو بھی بیان کیا، اپنے استاد امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ارشادات جہاں امام مالک کے ارشادات سے مختلف تھے وہ بھی بیان کیے۔ اب وہ نسخہ موطا امام مالک کا نسخہ ہے لیکن موطا امام محمد کہلاتا ہے، دونوں اعتبار سے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کئی بڑی کتابیں ہیں جن کے 1 سے زائد نسخے یا ورژنز موجود ہیں۔ سیرت ابن اسحاق کے 15 ورژنز کا تذکرہ ملتا ہے، اور قدیم مصنفین کے یہاں مثلا طبری، ازرقی، واقدی وغیرہ کے ہاں ان میں سے 1 درجن ورژنز کے نمونے یا روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ محمد ابن اسحاق یوں تو امام زہری کے شاگرد تھے اور زیادہ تر انہوں نے کسب فیض امام زہری سے کیا، لیکن امام زہری کے علاوہ بھی بعض یعنی اکابر علماء سیرت سے انہوں نے استفادہ کیا، جن میں سے ایک عبداللہ ابن ابی بکر ابن عمر ابن حزم بھی تھے۔ یہ ان عمر ابن حزم کے پوتے ہیں جن کو حضور نے یمن کے ایک علاقے میں بھیجا تھا اور ایک دستاویز بھی لکھ کے دی تھی، ان کے پاس وہ دستاویز موجود تھی، اور مزید برآں ان کے پاس کئی دستاویز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی موجود تھیں،
ان کے پوتے تھے عبداللہ ابن ابی بکر ابن عمرو ابن حزم. یہ عبداللہ بھی اپنی جگہ ایک عالم تھے اور محمد ابن اسحاق نے ان سے کسب فیض کیا تھا. ان کے والد بھی عالم تھے، ان کے دادا صحابی تھے، یہ خود بھی عالم تھے. یہ خانہ ہمہ آفتاب است، دادا معروف عابد و زاہد اور صحابی، والد قاضی اور فقیہ، ان کے بھائی بھی قاضی تھے. انہوں نے بھی ایک کتاب موازی پر مرتب کی تھی لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچی. محمد ابن اسحاق نے براہ راست صحابہ سے تو کسب فیض نہیں کیا لیکن بعض صحابہ کرام کو دیکھا ہے. حضرت انس ابن مالک کو دیکھا، امام ابو حنیفہ نے بھی حضرت انس کو دیکھا تھا، امام ابو حنیفہ کو بھی تابعیت کا شرف حاصل ہے، اسی طرح سے ابن اسحاق کو بھی. ابن اسحاق اور امام ابو حنیفہ تقریباً معاصر تھے. امام صاحب کا انتقال 150 ہجری میں ہوا، ابن اسحاق کا انتقال 151 ہجری میں ہوا، ان کے ایک سال بعد. حضرت انس کا قیام عموماً مدینہ منورہ میں ہوتا تھا لیکن امام ابو حنیفہ نے بیان کیا ایک جگہ کہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا، میری عمر 12-13 سال تھی، میں اپنے والد کے ساتھ حرم میں داخل ہوا تو ایک جگہ دیکھا کہ ہجوم ہے اور لوگ لپک لپک کے اس ہجوم کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو میرے والد نے کسی سے پوچھ کے بتایا کہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک حج کے لیے آئے ہیں اور لوگ ان کی زیارت کے لیے ٹوٹے پڑ رہے ہیں. تو میں بھی اپنے والد سے ہاتھ چھڑا کے بھاگا اور لوگوں کے پاؤں میں سے ٹانگوں میں سے نکل کے ہجوم کے وسط میں پہنچا. میں نے دیکھا کہ انس بن مالک کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان فرما رہے تھے. ابن اسحاق کی کسی کتاب میں براہ راست حضرت انس کی کوئی روایت نہیں ہے، اس لیے خیال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سے براہ راست کوئی بات نہیں سنی. لیکن جن بڑے تابعین سے انہوں نے کچھ کسب فیض کیا، تھوڑا سا ان کو کچھ لینے کا موقع ملا، ان میں سعید ابن مسیب بھی شامل ہیں جو سید التابعین کہلاتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کے تلامذہ میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں. انہوں نے حضرت ابان ابن عثمان، قاسم ابن محمد جو حضرت صدیق کے صاحبزادے تھے، ان کے پوتے تھے، ان سے اور امام باقر سے کسب فیض کیا. امام زہری کے تو براہ راست شاگرد تھے. امام نافع اور اعرج یہ دونوں امام مالک کے اساتذہ میں سے ہیں. امام نافع عبداللہ ابن عمر کے خاص الخاص شاگرد تھے، طویل عرصہ ان کے ساتھ رہے. ان سے ابن اسحاق نے کسب فیض کیا ہے. خود ابن اسحاق کے تلامذہ میں بڑے بڑے نام ہیں جن کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس وقت موقع نہیں. ابن اسحاق نے، محمد ابن اسحاق نے سیرت اور مغازی کے بارے میں اتنی واقفیت بہم پہنچائی، اپنے علم کو اتنا وسیع کیا کہ خود ان کے استاد امام زہری کہا کرتے تھے کہ ھذا اعلم الناس بہا، یہ یعنی میرا یہ شاگرد اس مضمون کا سب سے بڑا عالم ہے. امام شافعی نے ایک جگہ کہا ہے کہ من اراد ان یتبحر فی المغازی فهو عیال علی ابن اسحاق، کہ جو علم مغازی میں تبحر حاصل کرنا چاہے وہ ابن اسحاق کا ممنون احسان ہو کر رہے گا، ابن اسحاق سے فائدہ اٹھانے سے مستغنی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود جو بہت محتاط محدثین تھے انہوں نے ابن اسحاق کی روایات پہ زیادہ اعتماد نہیں کیا. پہلی غلطی تو ابن اسحاق سے یہ ہوئی کہ انہوں نے یہود و نصارہ سے وہ روایتیں لے لی جو سابقہ انبیاء کے بارے میں تھیں اور ان کو لے کر اپنی کتاب کی ایک جلد بنا دی کتاب المبتدا کے نام سے. اب محدثین کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری لکھی جائے اور اس کے پس منظر میں، اس کے مقدمے اور تمہید میں یہود و نصارہ کی معلومات لی جائیں تو یہ قابل اعتماد بات نہیں ہے. محدثین نے تو رائٹ آف کر دیا. امام احمد بن حنبل محدثین میں انتہائی محتاط لوگوں میں شمار ہے. ان کے صاحبزادے نے ان سے پوچھا کہ آپ ابن اسحاق کو غیر مستند سمجھتے ہیں کہ نہیں، آپ ابن اسحاق کے دین و ایمان کے بارے میں کوئی تعامل رکھتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ پھر آپ ان کی روایت کیوں نہیں لیتے. یہ ایک دوسری غلطی میرے خیال میں تو غلطی کہنا اس کو ٹھیک نہیں ہے، لیکن محدثین کے انتہائی تقوی اور اونچے معیار کے لحاظ سے یہ غلطی تھی. محدثین کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جتنا جس سے سنے ہیں اس کو پوری سند سے بیان کریں کہ مجھ سے بیان حدثنی عبد الرزاق قال حدثنی معمر قال حدثنی محمد بن شہاب الزہری قال حدثنی نافع قال حدثنی عبداللہ بن عمر ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال، کہ میں نے ان سب سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا. 2 جملے. اب اس کے بعد ایک جملہ ہے تو پھر آپ یہ پوری سند بیان کریں، پھر تیسرا جملہ ہے تو پوری سند بیان کریں.
جن لوگوں کو دلچسپی علم حدیث سے تھی اس حد تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص سیرت کا کوئی واقعہ بیان کرنا چاہتا ہے، مثلا یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہجرت کیسے ہوئی، تو اب اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں نے فلاں نے، کہ جب حضرت اسماء نے حضور کا ناشدان یہ باندھا تو اپنا پٹکا کھول کے اس کے 2 حصے کر کے ناشدان باندھ دیا، پھر کہے کہ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، مجھ سے بیان کیا فلاں نے، کہ انہوں نے دوسرا پٹکا جو تھا اس سے دودھ کی مشک وغیرہ لگا دی، پھر مجھ سے بیان کیا فلاں نے، مجھ سے بیان کیا فلاں نے کہ کھانا لانے کی ذمہ داری عامر ابن فہیرہ کی تھی۔ اب یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں تسلسل تو نہیں ہو سکتا، نہ واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو ابن اسحاق نے زیادہ اور باقی لوگوں نے کم یہ کیا کہ پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ روایات ہجرت کی ہیں، یہ میں نے فلاں فلاں راویوں سے لی ہیں، سب کے نام ایک جگہ دے دیے 10 12 15، اور ان سب نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، پھر پوری تفصیل بیان کر دی۔ اب محدثین کہتے تھے کہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس میں کون سا جملہ اس راوی کا ہے، کون سا اس کا ہے، کون سا اس کا ہے، کون سا کم مستند ہے، کون سا زیادہ مستند ہے، لہذا یہ علم حدیث کے معیار کے لحاظ سے قابل قبول نہیں۔ یہ پس منظر تھا جس میں ابن اسحاق اور پھر آگے چل کر واقدی اور پھر ابن سعد اور بہت سے لوگ اس میں اس معیار سے فروتر قرار پائے۔ امام احمد کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا اعتراض ہے، تو امام صاحب نے فرمایا واللہ انی رأیتہ یحدث عن جماعت بالحدیث الواحد، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بہت سے لوگوں سے ایک ہی واقعہ بیان کرتے ہیں، ولا یفصل کلام ذا من ذا، اور اس کی بات کو اس کی بات سے الگ الگ کر کے بیان نہیں کرتے، لہذا مجھے کوئی اعتماد نہیں کہ کون سا حصہ مستند ہے کون سا حصہ غیر مستند ہے۔ لیکن اس کے باوجود محدثین میں کچھ لوگ تھے جو ان کو قابل اعتماد سمجھتے تھے ان کے علم اور تقویٰ کی وجہ سے، کچھ لوگ تھے جو ان کے بیانات کو زیادہ قابل اعتماد نہیں سمجھتے تھے ان کے ان 2 کوٹ ان کوٹ جرائم کی وجہ سے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ حضرات محدثین کے اس تامل اور تحفظ کے باوجود سیرت وہی ہے جو ابن ہشام نے بیان کی۔ آج سیرت کے نام سے جو ذخیرہ ہے وہ ابن ہشام ہی کا بیان کیا ہوا ہے، اور ابن ہشام کی تحقیق اور کام سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکا۔ ابن اسحاق کے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت بڑے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ان کی کتاب بہت ضخیم اور مفصل تھی، وہ ہم تک نہیں پہنچی۔ ان کی کتاب کا ایک نیا ایڈیشن ابن ہشام نے تیار کیا، عبد الملک ابن ہشام نے، جو سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے۔ ابن ہشام نے اس میں اضافے تو بہت تھوڑے کیے ہیں لیکن تھوڑے۔ ابن ہشام نے یہ کیا کہ پہلا حصہ حذف کر دیا کہ زیادہ اعتراض اسی پر ہے، اس کو نکال دو، تو مبتدا والا حصہ انہوں نے نکال دیا، اور حضرت اسماعیل سے مختصر بیان کر کے معاذ ابن عدنان اور پھر حضور کے قبیلہ قریش اور حضور کے دادا قصی پر آ گئے جہاں سے مستند معلومات ہیں، اور پھر پورے سیرت کے واقعات بیان کیے۔ دوسرا کام ابن ہشام نے یہ کیا کہ ابن اسحاق کی سیرت میں بہت سا شعری مواد بھی تھا، جو ابن ہشام خود اپنی جگہ بڑے ادیب اور عالم تھے، ابن اسحاق اپنے تمام علم و فضل کے باوجود شعر و ادب میں کوئی نمایاں مقام نہیں رکھتے تھے۔ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جو شعر ہے یہ واقعی اس کا درجہ کیا ہے، یہ اس آدمی کا ہے بھی یا اس کا مقام کیا ہے، تو انہوں نے بہت سے ایسے اشعار بھی درج کر دیے تھے جو مستند طور پہ ثابت نہیں تھے۔ ابن ہشام خود بڑے نحوی تھے، ادیب تھے، عالم تھے، انہوں نے اپنے ججمنٹ سے کام لیا اور اس طرح کے جو غیر مستند قصائد تھے وہ نکال دیے، مستند قصائد رکھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض چیزیں ایسی تھی جو میں نے اس دور کے لحاظ سے مناسب نہیں سمجھی۔ مثال کے طور پر ایک قبیلے کے کوئی صاحب اسلام نہیں لائے، انہوں نے اسلام کے خلاف بہت کچھ کام کیا، قصائد لکھے، حضور کی شان میں گستاخیاں کی، تو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو آج اس کو بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ مثلا اکرمہ ابن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے تھے اور بہت عرصہ اسلام کے خلاف کار فرما رہے، بعد میں مسلمان ہو گئے، بہت اچھے مسلمان ہوئے، تو اب اکرمہ کی ان باتوں کو بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے بلا وجہ بدمزگی ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ وہ چیزیں ابن ہشام نے نکال دی۔ ان 2 ترمیموں کے ساتھ، بلکہ 3 ترمیموں کے ساتھ ابن ہشام نے اس کتاب کا نیا ورژن تیار کیا اور اس میں کچھ اضافے کیے، کہیں کہیں حواشی کا اضافہ کیا، جو چیزیں غیر واضح تھیں ان کو واضح کیا، کہیں مشکل الفاظ یا محاورات تھے اس کی وضاحت کی، اور ایک ایسی کتاب ہمارے سامنے آئی جو آج سیرت کا سب سے پہلا مستند ترین ماخذ مقبول و متداول موجود ہے، جس کا شاید دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ اردو میں 1 سے زائد ترجمے ہیں، انگریزی میں ہیں، فرانسیسی میں ہیں، اور بھی زبانوں میں یقیناً ہوں گے، فارسی میں بھی ہیں۔ ابن ہشام پر انشاءاللہ پرسوں تفصیلی گفتگو ہوگی، جہاں
سیرت کی اہم کتابوں کا جائزہ میں لینے کی کوشش کروں گا. اس میں آغاز ابن ہشام سے کریں گے اور پھر بقیہ اہم کتابوں کا تذکرہ. جزاکم اللہ.